آج میری شادی کی پہلی رات ہے، بلکہ شادی کے بعد سسرال میں پہلی رات ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے میری نند ساس اور میرے شوہر کی کزنز مجھے ادھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ نٹ کھٹ سی شریر لڑکیاں باتوں باتوں میں ایسے زمائنی جملے کہہ رہی تھیں کہ میری جھکی گردن شرم سے اور بھی جھکی جا رہی تھی۔ ارے ہٹو لڑکیوں، کیوں میری بہو کو ہلکان کیے دے رہی ہو؟ چلو اب بھاگو ادھر سے، اسے ذرا آرام سے بیٹھنے دو۔ میری ساس نے انہیں پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ آرام؟ اور آج کی رات یہ کریں گی؟ کیوں آپی؟ نیلے سوٹ میں ملبوس شوخ چہرے والی لڑکی بلند آواز میں بولی تھی اور پھر خود ہی خوب ہنسی تھی۔ سب نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیا تھا۔ اچھا فہمی، تم صرف باتیں نہ بٹھارو، یہ سارا کا میک اپ تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو ذرا ٹھیک کر دو، میرا تو ارسلان تنگ کر رہا ہے۔ نیند کی کمی اور بے آرامی کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو رہا ہے، میں اسے سلانے جا رہی ہوں۔ میری نند نے جاتے جاتے ان شریر لڑکیوں کو ہدایت کی۔ ارے آپی، آپ فکر ہی نہ کریں، جا کر اپنے چیاؤں پیوں کو سنبھالیں۔ بھابھی جان کا میک اپ تو ہم ایسے سیٹ کریں گے کہ عفان بھائی آتے ہی اپ سیٹ ہو جائیں گے۔ دوسری شوخی سے بولی، میک اپ تو ٹھیک ہے بلکہ زبردست ہے، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ فہمی میرے اوپر جھکی، دوپٹہ ذرا سا کھسکا کر میرے چہرے کا جائزہ لیا۔ کیا وجہ؟ دوسری مزے لے کر پوچھنے لگی۔ بھابھی جان رخصتی کے وقت ذرا بھی نہیں روئیں۔ بھائی جان سے ملنے کی خوشی جو اس قدر زیادہ تھی، پھر اتنے زبردست پارلر سے تیار ہوئی، میک اپ بگڑنے کا اندیشہ؟ انہوں نے شرم و حیا کو دوسری باتوں پر قربان کر دیا۔ کیوں بھابھی جان؟ وہ شوخی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور مجھے کچھ غصہ کچھ شرم آئی۔ میں نے سر اور جھکا لیا۔ چلو ہٹو، تنگ نہیں کرو، بیچاری شام سے بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہیں، انہیں ذرا ایزی ہو لینے دو۔ آؤ ہم عفان بھائی کو گھیرتے ہیں، نیک لیے بغیر اس کمرے تک نہیں آنے دینا انہیں۔ یہ کہتے ہوئے شیطان لڑکیوں کا ٹولہ کمرے سے نکل گیا تو میں نے سکھ کا سانس دیا۔ سر اونچا کر کے کمرے میں موجود آکسیجن جی بھر کے اپنے اندر کھینچی اور نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ تو اچھا ہے، خوبصورت اور کشادہ بھی۔ میرے جہازی سائز بیڈ کے علاوہ کمرے میں اور بھی کافی سامان تھا، پھر بھی کمرہ کشادگی کا تاثر پیش کر رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان 2 دن پہلے ہی ادھر آ گیا تھا۔ کمرے میں فرنیچر کے ساتھ میچنگ قالین اور پردے اچھے لگ رہے تھے۔ خوبصورت سی گولڈن اوول شیپ کی ڈریسنگ ٹیبل اینڈ میرے سامنے تھی۔ میں نے اپنا سجا سجایا روپ اس میں دیکھا تو بے اختیار شرم آنے لگی۔ سبھی نے میرے دلہناپے کے روپ کی تعریف کی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا شادی کا جوڑا بہت قیمتی تھا، زیور بھی مجھے دونوں طرف سے خوب ملا تھا۔ میک اپ بھی میں نے شہر کے مہنگے ترین پارلر سے کرایا تھا۔ میرے خوبصورت لگنے میں ان چیزوں کا بھی ہاتھ تھا، لیکن کچھ تو میرے چہرے مورے پر بھی ایسا تھا جس نے ان چیزوں کو اور بھی قیمتی بنا دیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں پڑی سونے کی چوڑیوں کو ہولے سے چھیڑا۔ مہندی کا رنگ بھی خوب چڑھا تھا، لال سرخ۔ سب نے دیکھ کر کہا تھا، ارے تمہاری ساس تو تم پر جان چھڑکے گی، ایسا اچھا رنگ آیا ہے مہندی کا۔ میرے لب ہولے سے مسکائے۔ ایک دم سے مجھے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ ہلکی سی آہٹ تھی، جوتوں کی آواز تو نہیں آئی تھی، شاید قالین کی وجہ سے، بس ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی تھی اور کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے میں دل کی جگہ کسی لوہار کا ہتھوڑا ہو۔ ہاتھ یکدم ہی برف ہونے لگے۔ میں نے گردن اور بھی جھکا لی۔ ہی یہ میری بھابھی ہے؟ پاردار آواز تھی، کوئی زور سے ہنسا تھا، ساتھ کسی نے خوب نیچی ہو کر میرے چہرے کو دیکھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ وہ 16-17 سال کی یا شاید اس سے زیادہ عمر کی کوئی لڑکی تھی۔ بڑی بڑی سبز کنچوں جیسی آنکھیں، جیسی بلیوں کی ہوتی ہیں، ان میں چمک اتنی زیادہ تھی کہ میں زیادہ دیر تک انہیں دیکھ نہ سکی۔ اس کے بوائے کٹ بال سرخ اور سنہری تھے، رنگ خوب سفید اور سرخ تھا۔ ناک چھوٹی سی، دہنا نسبتاً بڑا تھا اور بھرے بھرے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ڈر سا لگا۔ یہ میری ہیں؟ اس نے ایک دم سے میری دونوں کلائیوں کو اپنے کھوردرے اور گرم ہاتھوں میں جکڑ لیا اور زور لگا کر میری چوڑیاں اتارنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یہ اچھی ہیں، نئی ہیں، ہی میری ہیں، مجھے دے دو، کوئی بات نہیں۔ اسے چوڑیاں اتارنے کے لیے خوب زور لگایا۔ میری ایک کلائی کا گجرا ٹوٹ کر گر گیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ تم ووٹی ہو، دلہن ہو، میری بھابھی، ہی یہ مجھے دو۔ اس نے میرے ہاتھ چھوڑ کر میرا چہرہ زور سے اونچا کیا۔ سرخی لگائی ہے، بڑی اچھی ہے، ہی مجھے بھی لگاؤ ادھر۔ اس نے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میری خوبصورتی سے سجی میرون کلر کی لپسٹک پہ پھیر دیا۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا پیاری؟ سرخی لگ گئی ہے نا؟ دیکھو ادھر دیکھو، ہی اس نے مڑ کر آئینہ دیکھ کر کہا۔ میں نے ایک زخمی نظر شیشے پر ڈالی۔
میری لپسٹک ہونٹوں کی آؤٹ لائن سے نکل کر بائیں طرف گال اور ٹھوڑی تک آ گئی تھی۔ سارا میک اپ، سارا چہرہ ہی جیسے بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اور دھونا، اس نے تیزی سے دوسری انگلی اوپری ہونٹ پر ماری۔ میں فوراً بدک کر پیچھے ہٹی، مگر وہ اپنا کام کر چکی تھی اور اب مزے سے اپنی انگلی ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ میرا دل چاہا بس چیخیں مار مار کروں۔ پورے 10,000 کا میک اپ کروایا تھا میں نے، امی کی چیخوں پکار، غصے اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، اور اب میں اچھی خاصی کارٹون لگ رہی تھی۔ یہ اچھا ہے، مجھے دو۔ اس نے ایک دم بیٹھ کر پہلے میرے ٹیکے اور جھومر کو کھینچا اور پنوں سے جکڑے میرے دوپٹے کو زور سے اپنی طرف کھینچا۔ نازک سا بھاری کام والا دوپٹہ زور سے چرکا اور سر کے عین بیچ میں لگی پن کے نیچے سے شاید پھٹ گیا۔ میرا 30,000 کا قیمتی سوٹ، میرا دل پھٹنے کو تھا۔ کوفت، غصہ اور اپنی بے تحاشا بے بسی کا احساس، ایک انجان جگہ پر اس طرح کا استقبال، اور بے بس کہ میں کسی کو آواز دے کر بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بس پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو تھی۔ یہ بھی سرخی ہے، یہ بھی دو۔ اس نے میری آنکھ کے پپوٹے پر لگے آئی شیڈ کو انگلی سے چھیڑا۔ نکلی پلکیں پہلے ہی بائیں آنکھ کی آئی لیش تنگ کر رہی تھی۔ اس منحوس لڑکی کی انگلی کا زور نہ سہار سکی اور جھٹ سے میری گود میں آ گری۔ ہی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے پلک اتر جانے پر خوب تالیاں پیٹیں اور اٹھ کر ہنسنے لگی۔ میں لے لوں، یہ میری ہے۔ اس نے پلک کو اٹھا کر الٹا سیدھا گھما کر دیکھا۔ میرے آنسو آنکھوں کی حدود سے نکل ہی پڑے۔ ارے مہرو کی بچی، تم ادھر ہو شیطان! تمہیں امی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اسی وقت مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے سر جھکانے سے پہلے دیکھ لیا، وہ عفان ہی تھے۔ میں نے ان کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ ہماری شادی خالصاً ارینج تھی۔ بھائی، یہ میری ہے، ہی، یہ میری ہے، میری بھابھی، میری سرخی، اور یہ بھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلک کو خوب نچا نچا کر کہا۔ اوہ سوری بھائی سارا، اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ وہ کان کے پاس آ کر بولے تو میرے آنسو اور ابلنے لگے۔ ارے مہرو کی بچی، تو ادھر چھپی بیٹھی ہے، میں سارے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں تجھے، چل ادھر سے۔ میری ساس اندر آ کر اس آفت کی پرکالا سے بولی اور اس کا ہاتھ کھینچنے لگی۔ میں نے نہیں جانا، ادھر ہی بھابھی پاس، ہی، کوئی بات نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مہرو، بری بات، بھابھی تھکی ہوئی ہے، تنگ نہیں کرتے، چلو میرے بچے، تم نے اپنے نئے کپڑے نہیں دیکھنے جو صبح پہننے ہیں؟ بالکل نئے، میں دکھاؤں؟ میری ساس نے اسے پچکارا۔ میرے نئے کپڑے؟ نئے؟ ہاں، سرخی بھی، ہار بھی، اور کیا؟ وہ ایک قدم بڑھا کر پھر اڑ گئی۔ اور نئے جوتے بھی، بندے بھی، آؤ میں دکھاؤں؟ میری ساس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ عفان بیٹا، فروٹ، دودھ اور کھانے کی دوسری چیزیں میں نے فریج میں رکھوا دی ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ وہ جاتے جاتے بولی۔ ان کے جاتے ہی عفان نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا۔ توبہ، یہ لڑکیاں ہیں یا آفتیں! میری جیب خالی کروا دی انہوں نے۔ بھئی، شادی کرنا تو ہمارے ملک میں سب سے مہنگا کام ہے، خود سے کہتے ہوئے انہوں نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ تم ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے میری جھکی گردن سے گمان کیا شاید میں بہت شرم محسوس کر رہی ہوں، حالانکہ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ بہت تعریفیں کر رہے ہیں ہماری دلہن کی، بہت خوبصورت ہے، بہت لکی ہو عفان میاں جو ایسی حسین دلہن ملی ہے۔ پر ہم تو کہیں، لکی تو ہماری دلہن ہے جسے ہم جیسا دلہا ملا ہے، کیوں سارا؟ انہوں نے کہتے ہوئے جھک کر میرا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ایک دو لمحے بعد ہی میں نے محسوس کیا وہ بالکل چپ ہیں، مگر ہل رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہنس رہے تھے، بے آواز ہنسی۔ ان کے وجود کو تو ہلا رہی تھی، مگر مجھے اور غصہ آ گیا۔ یار، یہ مہرو تو بالکل ہی تمہیں کارٹون بنا گئی ہے، انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے کہا۔ دیکھو ذرا آئینے میں۔ انہوں نے ذرا پیچھے کھسک کر آئینہ دکھایا۔ میرا ٹیکا الٹ کر سر پر پڑا تھا، جھومر کان کے پاس الٹا ہوا تھا، ماتھے سے بیک کومنگ الجھ کر عجیب سا سٹائل بن گیا تھا۔ دوپٹہ سارا ایک طرف ڈھلکا ہوا اور چہرہ، لپسٹک سارے منہ پر پھیلی ہوئی، ایک پلک اتری ہوئی، دوسری ذرا سی اٹکی ہوئی، اور آنسوؤں کی لکیروں کے نیچے فاؤنڈیشن سے دھلی ہوئی جلد، کاجل کے دھبے۔ واقعی میں تو اچھی خاصی کارٹون لگ رہی تھی۔ مجھے اور رونا آ گیا۔ میری ساری محنت اور پیسہ برباد ہو گیا تھا۔ سوری یار، مہرو کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا ہوں، مگر سچ کہوں تم اس روپ میں بھی بہت بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ریلی، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا۔ انہوں نے انگلی کی پوروں سے میرے آنسو صاف کیے۔ اس آئینے کو چھوڑو، میری آنکھوں کے آئینوں میں دیکھو نا۔ آج کی رات روئے زمین پر تم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں جو ان آئینوں میں جچ سکے۔ دیکھو نا، ان کا رومانٹک لہجہ، محبت بھرا احساس اور گرم ہاتھوں کا لمس، میرے آنسو، ملال، دکھ سب اڑن چو ہو گئے۔ ایسے حسین روپ کے لیے یہ رونمائی تو بہت حقیر ہے۔ انہوں نے آہستگی سے بریسلٹ میری کلائی میں پہنا دیا جہاں سے گجرا ٹوٹا تھا۔
واقعی لوگ سچ کہتے تھے عفان میاں لکی ہیں جو ایسی حسین دلہن ملی ہے، اور عفان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا۔ وہ بالکل میرے قریب آ گئے تھے، میرا دل الٹا سیدھا دھڑکنے لگا، اور چند لمحوں بعد میں بالکل بھول ہی گئی کہ تھوڑی دیر پہلے میں کس کوفت کے عالم میں رو رہی تھی، اور ایک پاگل نے کس بری طرح سے مجھے زج کیا تھا۔ میرے ارمانوں بھرے دل کا اس نے کیا حال کیا تھا، میں نے یہی سوچا وہ کوئی مہمان ہوگی، اور عفان کی محبت کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ اگلی صبح بہت ہنگامہ خیز تھی، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ زیب آپی نے مجھے اورنج کلر کا خوب بھاری کامدانی سوٹ نکال کر دیا تھا۔ سارا جلدی سے نہا دھو کر آ جاؤ، ڈرائنگ روم میں تمہارے گھر سے بھی ناشتہ آنے والا ہے، ابھی فون آیا تھا۔ پھر کچھ امی کے خاص مہمان بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ناشتہ تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے، کل تو امی نے کسی کو بھی تم سے متعارف نہیں کروایا تھا۔ آج سب ملنے کو بے چین ہے۔ میرے کپڑے نکالتے ہوئے وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ عفان کی کزن فرح نے میرا میک اپ کر دیا تھا، حالانکہ میں نے خود بھی بیوٹیشین کا کورس کر رکھا تھا اور اچھا میک اپ کر سکتی تھی، مگر پہلے ہی دن میں یوں بڑھ چڑھ کر اپنا ہر کام خود نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے تیار کر کے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ ڈھیر سارے مہمان بیٹھے تھے، میں نے نیچی آواز میں سب کو سلام کیا۔ میری ساس نے اٹھ کر میرا استقبال کرتے ہوئے مجھے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا، دعائیں دیں، اور ساتھ ہی سب کا تعارف مجھ سے کرانے لگی۔ سب کی سراہتی ہوئی نظریں بتا رہی تھیں کہ میں اچھی لگ رہی ہوں۔ اس وقت میرے بھائی اور بھابھی ناشتہ لے کر آ گئے۔ اجنبی سے ماحول میں اپنے گھر والوں کو دیکھ کر میرے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی۔ پھر ناشتہ عفان نے ہمارے ساتھ ہی کیا۔ شام کو ولیمے کی تقریب تھی، مجھے سپہر میں ہی زیب آپی پارلر لے آئیں۔ تم آج کل سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، زیب آپی نے مجھے پارلر کے گیٹ سے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ نیچرل سی بات ہے، دلہن پہلے دن کی نسبت دوسرے دن زیادہ اچھی لگتی ہے۔ محبت جو نیا روپ دیتی ہے وہ سب کو ہی نظر آتا ہے، ایک رات کا جادو۔ وہ سرگوشی کے انداز میں میرے کان میں کہہ رہی تھی۔ عفان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے، مجھے خوب ہی شرم آئی۔ ولیمے کی تقریب اس وقت اور بھی حسین ہو گئی جب امی، بھائی، بھابھی اور میری بہن بھی آ گئی، اور میری 3 قریبی سہیلیاں بھی۔ کیمرے اور ویڈیو کی لائٹس میں میرا روپ اور بھی دمک رہا تھا۔ عفان آتے جاتے چوری چوری مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری 2-4 بار ان سے نظریں ملی تو انہوں نے مجھے آنکھ مار دی۔ اف توبہ، میں شرم سے جیسے دوری ہو گئی۔ کیا منتر پھونک دیا ہے عفان بھائی نے، ایک رات میں ہی اتنی حسین ہو گئی ہو، میں تو نظر بھر کر دیکھ نہیں رہی۔ میری دوست فرزانہ میرے کان کے پاس بولی، اگلے ماہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کون سا منتر ہوتا ہے جو ایک ہی رات میں اثر کر جاتا ہے۔ رخشندہ نے فرزانہ کو چھیڑا جس کی اگلے ماہ شادی تھی۔ ہاں تمہیں تو جیسے بہت تجربہ ہے نا۔ تجربہ ہے تو کہہ رہی ہوں نا، آخر سارا سے 6 ماہ سینئر ہوں۔ کیوں سارا؟ رخشندہ نے جھک کر مجھ سے پوچھا۔ ارے یار گردن تو اونچی کر لو، تم تو پہلے دن کی دلہن کی طرح شرما رہی ہو۔ ولیمے کی دلہن تو پٹر پٹر دیدے گھما گھما کر سب کو دیکھتی ہے، تمہاری ابھی تک شرم ہی تمام نہیں ہو پا رہی۔ دفعہ بدتمیز، میں نے اسے زور کی چٹکی کاٹی۔ ہائے اللہ، دیکھا حال، اب سرتاج کی شان میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہوتا محترمہ کو۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ گھر جا کر تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد کرو گی۔ میں نے دانت پیسے تو وہ ہنسی۔ اسی لیے بابا میں تو ہوٹل ہی سے تمہیں بائے کہہ دوں گی، تم جا کر دکھانا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں اور رات کی کہانی، عفان کی محبتوں، وعدوں اور عہد و پیمان کی کہانی کانٹ چھانٹ کر مجھے ان تینوں کو سنانی تو پڑی کہ دل خود بہت لپک لپک کر اپنی پذیرائی کی داستان سنانے کو مچلا جا رہا تھا۔ اور داستان کا اول حصہ یعنی مہرو نامہ میں نے خود نہیں سنایا، ویسے بھی میرا ذہن اس کو بھول چکا تھا، وہ دوبارہ مجھے نظر بھی تو نہیں آئی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد میں اور عفان امی کے ساتھ ہی گھر آئے تھے۔ اگلے روز مکلاوے کی رسم تھی۔ ایک ہی رات میں مجھے اپنا گھر پرایا پرایا سا لگنے لگا تھا، اور وہ بیڈ روم جہاں محض ایک رات گزاری تھی اپنے ہی کمرے میں لیٹے ہوئے کئی بار یاد آیا۔ شادی کے چوتھے دن ہم دونوں ہنی مون کے لیے نکل گئے۔ ارے بچے، یہ جو تمہارے ماموں چچا پھپھی دعوتوں کی لسٹ بنائے بیٹھے ہیں ان کو کیا جواب دوں؟ پہلے دعوتیں بھگتا جاؤ پھر چلے جانا گھومنے پھرنے، امی نے ہمارے جانے سے ایک رات پہلے آ کر کہا۔ امی دعوتیں سب آ کر، سارا کے چچا اور خالہ وغیرہ نے بھی انوائٹ کر رکھا ہے، مگر میری چھٹیاں کم ہیں، ہم گھوم پھر آئیں، پھر دعوتیں وغیرہ تو آفس کے دوران شام کو بھی اٹینڈ کی جا سکتی ہیں۔ عفان نے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھتے ہوئے کہا۔ چھٹیاں کتنی رہ گئی ہیں تمہاری؟ امی نے پوچھا۔ صرف 1 ہفتے کی۔ 1 ہفتہ پہلے جو گھر میں بٹھا لیا تھا آپ نے، تیاری بھی تو بچے تم نے ہی کرنا تھی، تمہارے دونوں بھائی تو بس مہمانوں کی طرح شریک ہوئے۔ چلو بڑا اچھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے تم لوگوں کا جانے کا پروگرام پکا ہے تو ہو آؤ، پھر خیر خیریت سے واپس آؤ تو دعوتیں ہو جائیں گی۔ ووٹ کھڑی ہوئی۔ اور سارا بیٹا، زیور زیادہ نہ رکھنا، دور دراز کے سفر میں کہیں ویرانی کہیں آبادی میں ہلکے سے کانوں میں بندے لاکٹ اور 1-2 انگوٹھیاں پہن لینا۔ وہ مجھے تاکید کرتے ہوئے بولی تو میں نے سر ہلا دیا، میرا خود زیادہ زیور لے جانے کا پروگرام نہیں تھا۔
اور وہ 5 دن جیسے 5 پلوں میں گزر گئے۔ مری، بھور بھن، نتھیا گلی، ایبٹ آباد۔ میرا تو بہت دل تھا کاوان سوات والی سائڈ پر جانے کو، مگر عفان کی مجبوری تھی۔ ان کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، آپ زیادہ چھٹیاں نہیں لے سکتے تھے۔ کشمیر پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے کچھ ناراضی سے کہا، یار زیادہ تو لی تھیں، کچھ تیاری میں گزر گئیں اور کچھ شادی میں۔ اب 3 ہفتے کیا کم ہوتے ہیں؟ یہ اور بات کی ان دنوں کا پتہ بھی نہیں چلا۔ چلو پھر آئیں گے اگلی چھٹیوں میں، پرومس۔ انہوں نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر کہا، یہ ان دنوں میں کیے گئے وعدے بھی بس ان دنوں جیسے ہوتے ہیں، لگتا ہی نہیں کبھی کیے گئے تھے، حسین یادوں کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہنس پڑے، تمہیں بہت تجربہ ہے، چلو کوشش کریں گے وعدہ نہ صحیح پھر آنے کا۔ میں نے جھلا کر سر ہلا دیا، مجھے پتا تھا اس کے بعد شاید ہی زندگی موقع دے۔ رات کو 12:30 بجے ہم گھر پہنچے تھے، امی ہمارے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ تم نے اچھا کیا، روانہ ہونے سے پہلے مجھے فون کر دیا، میں نے کھانا تو تیار کروا لیا، ورنہ تم لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا، کیونکہ آج تو تمہارے بڑے بھائی کی طرف سب کی دعوت تھی، زیب کل چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے رات کھانے پر بلا لیا تھا۔ امی نے ہمارے لیے کھانا لگاتے ہوئے کہا، سارا تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنی محبت کرنے والی ساس ملی ہے۔ امی نے میری ساس کا مجھ سے برتاؤ دیکھ کر کہا تھا، واقعی وہ بہت اچھی تھیں، کم از کم ابھی تک تو اچھی ہی تھیں۔ مجھے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی، گرم گرم چکن کڑھائی، مٹن پلاؤ، رائتا اور امی کے ہاتھ کے گرما گرم پھلکے بھوک کو اور بڑھا رہے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہی ایسے نیند آ گئی کہ دن چڑھے بھی ہم دونوں کی آنکھ نہ کھل سکی۔ ایک تو سفر کی تکان، دوسرے اپنے گھر کا آرام۔ 9:30 بجے کسی نے زور سے دروازہ دھڑدھڑایا، اف 9:30 بج گئے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سو جاؤ یار، آج آخری چھٹی ہے، کل سے پھر وہی روٹین ورک شروع، صبح سے شام تک مصروفیت۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر عفان نے کسل مندی سے کہا اور کروٹ لے لی۔ عفان بیٹا اٹھ جاؤ، زیب کو جانا ہے، 1 بجے کی ٹکٹیں ہیں اس کی، 10 تو بجنے کو ہیں۔ امی کی آواز باہر سے آئی تو عفان چھلانگ لگا کر اٹھے تھے۔ او مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ آج آپ ہی کو جانا ہے، بہت بری بات، ہم رات سے آئے ہیں اور ان سے ملے بھی نہیں اور اب تک سو بھی رہے ہیں۔ ان کی ساری سستی رفع ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، سو جائیں، آج آخری چھٹی ہے، کل سے پھر روٹین ورک شروع۔ میں نے فوراً ان کی نقل اتاری تو وہ ہنستے ہوئے باتھ روم میں گھس گئے۔ امی ناشتہ تیار کر چکی تھیں، بلکہ میری دوسرے نمبر کی جٹھانی بھی ان کے ساتھ ہی کچن میں مصروف تھیں۔ ان لوگوں کا گھر بن چکا تھا، بس 1 آدھ ہفتے میں ہی انہوں نے اس میں شفٹ ہو جانا تھا۔ میری جٹھانی نے مجھے خود ہی بتایا تھا۔ زیب آپی اپنی پیکنگ میں الجھی ہوئی تھیں۔ زیب بیٹا آ بھی جاؤ، پہلے ناشتہ کر لو، پھر بچا کچا سمیٹ لینا، رات سے تمہاری پیکنگ ہی مکمل نہیں ہو پا رہی۔ امی نے آواز لگائی۔ امی بچوں کے کپڑوں نے پاگل کیا ہوا ہے، کسی کی نکر ہے تو شرٹ نہیں، پینٹ ہے تو جوتا نہیں۔ حالانکہ سارے فنکشنز کے دوران سب کچھ سمیٹ کر رکھتی رہی ہوں، پھر بھی وہ باہر آتے ہوئے بولی، بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، تم پہلے ناشتہ کر لو، یہ مہرو کہاں ہے، اسے بھی آواز دو، آ کر کچھ کھا لے۔ امی کے جملے نے سلائس اٹھاتا میرا ہاتھ وہیں روک دیا۔ مہرو؟ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، یہ ابھی تک یہیں ہے؟ امی اس نے کھانا کھا لیا ہے، رات کا پلاؤ گرم کر دیا تھا میں نے، زیب آپی نے جواب دیا، پھر 12 بجنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ ہی جلدی کریں، میں نے سارا سامان ڈگی میں رکھ دیا ہے، اب بس بیٹھنے کی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ عفان نے آ کر کہا، ہاں چلو میں بھی تیار ہوں۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا، تینوں بچے پہلے ہی بھاگ گئے تھے ماموں کے پیچھے۔ زیب آپی امی سے گلے لگ کر رونے لگی، میری بچی روتے ہوئے نہیں جاتے، خیر سے سفر کٹے تمہارا، جاتے ہی فون کرنا۔ اب بس عفان کی شادی کر دی ہے، میں فارغ ہوں، لگاؤں گی جلدی تمہاری طرف چکر۔ امی نے انہیں دلاسا دیا، بس کہتی ہیں آتی کب ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ ہی چلے نا، ٹائم دیکھیں آپ۔ عفان نے پھر آ کر کہا، سارا تم بھی آ جاؤ ہمیں سی آف کرنے۔ زیب آپی نے جاتے جاتے مجھ سے کہا تو میں نے ہچکچا کر پہلے عفان کو اور پھر امی کو دیکھا۔ عفان نے بھی مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، ہاں ہاں چلی جاؤ سارا، کوئی حرج نہیں۔ امی نے فراخ دلی سے کہا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیب آپی آگے بیٹھ گئی تھیں، میں ان کے بچوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ دوسری کھڑکی کی طرف مہرو بیٹھی تھی، سب سے لا تعلق، اپنے آپ میں مگن، اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے۔ اچھا تو یہ زیب آپی کے ساتھ تھی، میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ گاڑی چل پڑی، راستے میں ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں، اسٹیشن آ گیا۔ آپ ہی جاتے ہی فون کر دیجیے گا، ویسے میں نے مزمل بھائی کو فون کر دیا تھا، اب جا کر پھر کر دوں گا، وہ اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔ عفان نے آپ ہی کو اور بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تاکید کی۔ اچھا بھائی سارا، خوش رہو، سب کا خیال رکھنا، اور تم دونوں نے کراچی ضرور آنا ہے۔ عفان نے مجھ سے اگلے ماہ آنے کا وعدہ کیا ہے، تم بھی اسے یاد دلا دینا، میں کراچی جا کر بھی فون کروں گی، نہ آئے تو ناراض ہو جاؤں گی، انہوں نے پیار سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت گاڑی نے وسل دی تو ہم دونوں الوداعی کلمات کہتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ گاڑی آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑنے لگی۔ اف توبہ، کس قدر رش تھا، گرمی بھی رش کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔
گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے عفان نے میرے لیے دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ میں بیٹھتے بیٹھتے دھک سے رہ گئی۔ مہرو مزے سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ اس کی کنچوں جیسی آنکھیں دھوپ میں اور بھی چمک رہی تھی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ پھوٹ سا گیا۔ آپ ہی چلی گئی؟ ہی بھائی آپ ہی چلی گئی؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر مزے سے پھر چپس کھانے لگی۔ عفان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہرو 1 سال کی تھی جب اسے ٹائیفائڈ ہوا۔ ان دنوں امی کے ہاں چوتھا بیٹا ہوا۔ ڈلیوری کے دوران ایسی پیچیدگیاں ہو گئیں کہ آپریشن کرنا پڑ گیا۔ پھر بچہ بے حد کمزور تھا۔ ہمارا سارا گھر ہی الٹ پلٹ ہو گیا۔ بھائی دونوں بڑے تھے، انہیں گھرداری سے کیا مطلب۔ زیب آپی بڑی تو تھیں مگر اتنی بھی نہیں کہ امی کی جگہ گھر سنبھال سکتی۔ خود ان کے ایگزام ہو رہے تھے۔ ابو نے ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھی، چھوٹے بچے اور مہرو کی دیکھ بھال کے لیے۔ گھر کے کاموں کے لیے ماسی علیحدہ سے آتی تھی۔ مہرو کا بخار ہی کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاید امی کو مس کرتی تھی۔ ادھر امی کی حالت اچھی خاصی خستہ تھی، اٹھنے بیٹھنے سے وہ عاجز تھیں۔ پھر چھوٹے بچے کو سنبھالنا جو کہ بے حد کمزور تھا، یہی کمزوری اس کی موت کا سبب بن گئی۔ وہ تو 3 مہینے میں چٹ پٹ ہو گیا۔ اچھے علاج اور توجہ کے باوجود وہ اپنی زندگی ہی اتنی لکھوا کر آیا تھا۔ ہم سب کو بے حد صدمہ تھا۔ امی کا غم سب سے سوا، ایک تو اتنی تکلیف اٹھائی، پھر وہ بھی بچ نہ سکا۔ ابھی مننے کے صدمے سے ہم سنبھلے بھی نہ تھے کہ ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا کہ مہرو کا ٹائیفائڈ بخار اس کے دماغ پر اثر کر گیا ہے۔ دوا باقاعدگی سے نہ استعمال کرنے کی وجہ سے بخار کے جرثوموں نے اس کے دماغ کے خلیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے دماغ کے 2 خانے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ابو نے پھر شہر کا کوئی کنسلٹنٹ نہ چھوڑا جس سے مہرو کا علاج نہ کروایا ہو، مگر سب بے سود۔ وہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی اس کی دماغی کمزوری واضح ہوتی گئی۔ آج 18 سال کی عمر میں بھی اس کا دماغ 5-6 سال کی بچی کی طرح کام کرتا ہے۔ آج تک ہم نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، تعویذ، گنڈے، حکمت، کچھ بھی تو امی نے نہیں چھوڑا کہ کسی طرح اس کی دماغی حالت کچھ ہی بہتر ہو جائے، مگر کچھ بھی افاقہ نہیں ہو سکا۔ پھر اسے ذہنی طور پر معذور بچوں کے اسکول میں بھی ڈالا گیا۔ وہاں یہ 6 سال تک جاتی رہی مگر خاص تبدیلی نہیں آئی۔ الٹا ہر دوسرے تیسرے ہفتے یہ زخمی ہو کر آ جاتی یا کسی بچے کو زخمی کراتی۔ اسکول والوں کی مسلسل شکایتوں پر بالآخر ابو نے اسے اسکول سے اٹھا لیا۔ اب یہ گھر پر ہی رہتی ہے۔ ویسے تو کوئی بڑا نقصان نہیں کرتی، نہ کسی کو مارتی پیٹتی ہے، مگر کبھی کبھار جب اسے دورہ پڑتا ہے تب کچھ بے قابو ہو جاتی ہے، مگر اب یہ کیفیت بھی خاصی کم ہو گئی ہے۔ اصل مسئلہ تب ہوا جب بڑے بھیا کو اپنے کسی دوست کی بہن پسند آ گئی۔ انہوں نے امی ابو کو بسد شوق ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا تو ان لوگوں نے کورا جواب دے دیا، ہماری بیٹی کیا فالتو ہے کہ ہم اسے پاگل خانے میں بھیج دیں۔ آپ شریف لوگ ہیں، بیٹا بھی آپ کا ہمیں پسند ہے، مگر اس کی ایک ہی شرط ہے، یا تو مہرو کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیں یا ہماری بیٹی کو علیحدہ گھر لے کر دیں۔ ظاہر ہے ان کی دونوں شرطیں ہی اس قدر نامعقول تھیں، ابو نے کہاں ماننا تھا۔ بڑے بھیا نے کچھ دن ہنگامہ کیا، پھر خود ہی چپ ہو گئے۔ اگر وہ علیحدہ گھر لینے کی پوزیشن میں ہوتے تو شاید لے بھی لیتے، مگر ابھی تو ان کی جاب کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امی نے 3-4 جگہ ان کی بات چلائی، خاندان کے اندر بھی اور باہر بھی، کسی نے صاف اور کسی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی عذر پیش کیا۔ اب بڑے بھیا جیسے اپنی شادی سے مایوس ہو چلے تھے، ہر وقت غصے کی حالت میں رہتے، چڑچڑا پن ان پر طاری رہنے لگا تھا۔ بہرحال امی ابو نے دن رات کی کوشش کر کے طاہرہ بھابھی کے گھر والوں کو راضی کر لیا اور بھیا کی شادی کر دی۔ شادی ہو گئی، سب معاملات خوش اسلوبی سے انجام پا گئے۔ شادی کے بعد کچھ دن تک امن رہا، مگر پھر بھابھی کی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ مہرو موقع پا کر ان کے ایک کمرے میں گھس جاتی، ان کے میک اپ کا سامان تباہ کر دیتی، ان کے فرنیچر کو چھری یا کسی نوکیلی چیز سے کھرچ آتی۔ پھر بھابھی نے کمرے کو لاک کرنا شروع کر دیا۔ اس کا بھی خاص فائدہ نہیں ہوا، وہ اب ہر وقت ان کی چابی گم رہتی جو اکثر مہرو چھپا دیتی۔ 2 دفعہ کمرے کا لاک توڑنا پڑا اور آخری ستم عفان نے گہرا سانس لیا۔ مہرو بھابھی پریگننٹ تھیں، شاید دوسرا تیسرا ماہ تھا کہ مہرو کو دورہ پڑ گیا۔ اس نے بھابھی کو زوردار دھکا دیا۔ بھابھی کی چیخوں پر سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ ان کا حمل ضائع ہو گیا اور وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور واپس آنے سے صاف انکار کر دیا کہ جب تک بڑے بھیا ان کے لیے علیحدہ گھر کا انتظام نہیں کر دیتے۔ پھر ابو نے خاموشی سے بھیا کو ایک چھوٹا سا گھر لے دیا اور اس گھر میں ان کا حصہ ختم کر دیا۔ بھیا نے خوشی خوشی اپنا سامان سمیٹا اور نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور امی ابو کے دکھی دلوں کی پرواہ کیے بغیر چلے گئے۔ بھابھی تو دوبارہ ادھر آئی ہی نہیں۔ عفان نے رک کر میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔ اس کے بعد چھوٹے بھیا کی باری تھی، جن کی منگنی بچپن ہی سے ہماری خالہ کی بیٹی سے طے تھی۔ بڑی بھابھی کی دکھ بھری داستان کا اثر ادھر بھی ہو چکا تھا۔ خالہ شادی کی تاریخ دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔
آپ مہرو کو اتنے تو ادارے بن گئے ہیں، آج کل کسی ادارے میں داخل کروا دیں، شاید اس کی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ پہلے ہی اسے طاہرہ کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، مونا تو ہے بھی کمزور دل کی، وہ باتوں باتوں میں سنا جاتی۔ مہرو کے ابو نہیں مانتے، بہرحال انہوں نے مونا کے لیے اوپر والا پورشن تیار کروا دیا ہے، مونا اوپر ہی رہے گی، اس کا اب مہرو سے اتنا واسطہ نہیں پڑے گا۔ امی کی بات پر حالہ کے دل کو کافی تسلی ہو گئی تھی اور انہوں نے شادی کی تاریخ دے دی۔ شادی ہو گئی، مگر مہرو کا آزار مونا کے لیے موجود تھا۔ مہرو اکثر نظر بچا کر اوپر چلی جاتی اور مونا کے سارے سیٹ اپ کو اپ سیٹ کر آتی، پھر مونا کا واویلا کم ہوتا، بھیا کی چیخو پکار زیادہ۔ آخر اس پاگل کو آپ پاگل خانے کیوں نہیں چھوڑ آتے؟ آخر کب تک ہم اس کا پاگل پن جھیلیں؟ میری برداشت کی حد ہو چکی ہے۔ وہ امی ابو کے سامنے بلا خوف چلاتے، میاں تمہاری برداشت کی حد تمام ہو رہی ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ، میں مہرو کو کسی پاگل خانے میں داخل نہیں کرواؤں گا۔ ابو صاف جواب دے دیتے، پھر یہ جنگ روز ہی ہونے لگی۔ اب اگر مہرو کچھ نہ بھی کرتی تو بھی مونا کا مزاج ہر وقت بگڑا ہی رہتا۔ پھر امی نے زیب آپی کا رشتہ طے کر دیا، اس میں بھی 100 رکاوٹیں آئیں۔ بہن ایسی ہے کہیں زیب کے بچوں میں اثر نہ آئے۔ ایک دو نے ڈر کر جواب دے دیا، امی بے بسی سے دیکھتی رہ گئیں۔ بالآخر امی نے اپنے ایک دور پر ایک کزن جو کراچی میں رہتے تھے، ان کے بیٹے سے آپی کا رشتہ طے کر دیا۔ ابو نے آپی کی شادی پر ہی چھوٹے بھیا کو پلاٹ لے دیا اور ساتھ میں کچھ رقم بھی دے دی۔ تم بڑے آرام سے اپنا گھر تیار کر کے جا سکتے ہو، اس گھر کے ترکے میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ گھر اب صرف عفان اور زیب کا ہے، اور مہرو کا تو ہے ہی۔ ابو نے زیب آپی کی مہندی کی رات پلاٹ کے پیپرز اور رقم چھوٹے بھیا کو تھماتے ہوئے کہا، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے کچھ اور رقم اکٹھی کی اور آہستہ آہستہ گھر بنوانا شروع کروا دیا۔ ابو زیب آپی کی شادی کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہے، اللہ نے انہیں میری خوشی دیکھنے کی مہلت ہی نہ دی، ورنہ تم دیکھتی وہ کس محبت اور خوش دلی سے تمہارا استقبال کرتے۔ وہ برملا سب سے کہا کرتے تھے، دیکھنا میرے عفان کی دلہن اس گھر کی اصل بہو ہوگی، مہرو کی اصل بھابھی۔ میرے رشتے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ اس لیے بھی نہ ہوئی کہ مہرو ان دنوں زیب آپی کے پاس کراچی گئی ہوئی تھی، 1.5 ماہ ادھر ہی رہ کر آپی کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آئی، اس لیے شاید تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ ویسے ہم نے چھپایا نہیں تھا، امی نے تمہاری امی سے مہرو کا ذکر کر رکھا تھا، وہ شاید تمہیں بتانا بھول گئی تھی۔ اتنی بڑی بات اور وہ مجھے بتانا بھول گئیں، میں دل میں جھلس کر رہ گئی۔ اب سو جاؤ، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ تم مجھے اس لیے بھی پسند آئی ہو کہ تم میں برداشت بہت زیادہ ہے، متحمل مزاج ہو، بھابھی اور مونا کی طرح کم ظرف نہیں کہ اس معصوم سے ہاں وہاں کی پرخاش رکھ لو۔ سارا، مہرو بہت اچھی ہے، بہت معصوم، وہ بالکل بچوں کی طرح ہے، اگر اس سے برا سلوک کرو تو وہ ری ایکٹ کرتی ہے، ورنہ اس کا وجود بالکل بے ضرر ہے۔ تم بالکل بھی اس کے متعلق ذہن پر کوئی بوجھ نہ لینا، امی کو مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ ساری امیدوں اور خوش فہمیوں کا انبار مجھ پر لاد کر مزے سے کروٹ لے کر سو گئے، یہ دیکھے بغیر کہ اب میری آنکھوں میں دور دور تک نیند نہیں تھی۔ اس کے بعد میری زندگی کی المیہ کہانی شروع ہوتی ہے، جو مہرو کے وجود کے دکھ پر شروع ہو کر مہرو پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بڑی تکلیف کون سی ہے، تو میں کہوں گی مہرو کا وجود، اس کا ہونا۔ ہنی مون کے بعد میں امی کے گھر ایک ہفتہ رہ آئی تھی، اس کے 2-3 دن بعد امی نے مجھ سے کھیر پکوا کر ارد گرد کے گھروں میں بھجوا دی اور مجھے باقاعدہ چولہا چوکا سونپ دیا، کیونکہ میری شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا، دعوتیں بھی تمام ہو چکی تھیں اور بور کے لڈو بھی کھائے جا چکے تھے، بلکہ ہضم ہو چکے تھے۔ میں ہڈ حرام تھی، نہ کام چور اور نہ سست، مگر مہرو، اف، کاش میری شادی عفان سے نہ ہی ہوئی ہوتی۔ میں مہرو کو دیکھ کر یہ تکلیف دہ خواہش بھی کر گزرتی کہ اب کم از کم عفان کے بغیر جینے کا تصور بھی میرے لیے موت سے بڑھ کر تھا، مگر مہرو کا کیا کروں کہ یہ مجھے نظر نہ آئے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ عفان عام دنوں میں تو شام کو لیٹ ہی آتے تھے، اس لیے لنچ ساتھ ہی دینا پڑتا تھا، مگر فرائیڈے اور سنڈے کو وہ لنچ گھر پر ہی کرتے تھے، اس لیے ان 2 دنوں میں کھانے میں خاص اہتمام کرتی تھی۔ اس دن بھی جمعہ تھا اور میں نے عفان کی فرمائش پر قیمہ بھرے کریلے بنائے تھے اور 7 آلو شوربہ۔ مجھے کچن میں 3 گھنٹے لگ گئے، میں نے روٹیاں پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور خود نہانے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ عفان آ چکے تھے اور جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، امی اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ یہ مہرو کی بچی کہاں ہے؟ کافی دیر سے مجھے نظر نہیں آئی۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے مجھے خیال آیا اور جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا، میری بے اختیار چیخ نکل گئی۔ مہرو نے سارا کمرہ تہس نہس کر رکھا تھا، میک اپ کا سارا سامان کھلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا، ساری لپسٹکس کھولی ہوئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا، لپسٹک سے اس نے سارے شیشے کو گلنار کر رکھا تھا،
بیڈ شیٹ پردے سبھی سبھی پر تباہ آزمائی کی تھی اس نے، اور اس کا اپنا منہ کسی جوکر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پرفیوم کی کھلی شیشیاں کچھ نیچے گری تھیں، کچھ بیڈ پر، اور ایک اس کے ہاتھ میں تھی جس سے وہ اپنے بالوں میں اسپرے کر رہی تھی۔ سارے کمرے میں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی کنچوں جیسی آنکھوں میں اور چمک آ گئی۔ ہی بھابھی یہ اچھی ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ مہرو نے اچھا ہے، ہی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، وہ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگی۔ آئی شیڈ کی کٹ کھلی پڑی تھی، آدھے شیڈ نیچے کارپیٹ پر لڑکے ہوئے، آدھے ڈریسنگ ٹیبل پر تھے۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا، ہے نا؟ ہی بھابھی میں اچھی دلہن۔ وہ بے اختیار زور زور سے ہنسے جا رہی تھی اور میں وہیں چوکھٹ پر بیٹھ کر بے بسی سے رونے لگی۔ ہائے یہ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ اسی وقت عفان آ گئے۔ مجھے یوں بیٹھے دیکھ کر حیرت سے بولے، پھر جو ان کی نظر کمرے پر اور مہرو پر پڑی تو وہ بھی اچھل ہی پڑے۔ مہرو کی بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ زور سے چلائے۔ بھائی یہ میں اچھی ہوں نا، ہے نا؟ میں نے یہ سرخی لگائی ادھر ادھر بھابھی جیسی، میں پیاری ہوں نا، ہی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہنسے جا رہی تھی۔ امی امی ادھر آ کر دیکھیں، اس مہرو کی بچی نے کمرے کا کیا حشر کیا ہے۔ عفان چلائے، تم اٹھ کر کھڑی ہو، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ میں اور دھواں دھار رونے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا کیا ہے مہرو نے؟ امی حواس باختہ سی بھاگی آئیں۔ او تیرا ستیہ ناس، مہرو تجھے کب عقل آئے گی نامراد؟ اور کتنی میری زندگی عذاب کرے گی، تجھے موت بھی نہیں آتی منحوس۔ امی نے کمرے کا حشر دیکھ کر مہرو کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں کچھ نہیں کیا، میں اچھی ہی امی کوئی بات نہیں، وہ پٹتے ہوئے بھی بولے جا رہی تھی۔ امی اس کو کیوں مار رہی ہیں؟ یہ تو بے وقوف ہے، اسے کیا پتا، مت ماریں آپ اسے۔ عفان نے جلدی سے آگے ہو کر امی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے، خبیث روح، اس نے میری زندگی سے ہر خوشی ہر مزہ فنا کر دیا، پھر بھی نہیں مرتی۔ اتنی دنیا مرتی ہے اور لوگ گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں، کسی کی آئی اس کو کیوں نہیں آتی؟ میرے سینے کا روگ۔ امی عفان سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی پلیز حوصلہ کریں، ہر انسان اپنی لکھی عمر جیتا ہے، آپ کیوں اسے بد دعائیں دے رہی ہیں؟ کبھی تو سمجھ آئے گی اسے بھی، آپ مت روئیں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ وہ ماں کو گلے لگائے انہیں دلاسے دیے جا رہے تھے اور روتی بلکتی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں غصے میں پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ پھر دونوں ماں بیٹے نے مل کر میرا کمرہ ٹھیک کیا۔ جو میک اپ ٹھیک حالت میں تھا اسے کیبنٹ میں رکھا اور جو خراب ہو گیا تھا اسے ڈسٹ بن میں۔ میں نہا دھو کر بنا کچھ کھائے پیے شام تک کمرے میں پڑی رہی۔ امی نے عفان نے میری بہت منتیں کی کھانے کے لیے، مگر میں نے ایک ہی ضد پکڑے رکھی کہ مجھے بھوک نہیں۔ سارا پلیز اب تو اٹھ جاؤ، شام ہو چلی ہے، دیکھو اگر وہ اتنی عقل اتنی سینس رکھتی تو رونا کس بات کا تھا؟ دیکھو معاف کر دو اسے میری خاطر۔ چلو اٹھو، میں تمہیں نیا سارا میک اپ نیا دلا دیتا ہوں، پرومس۔ چلو تم اٹھ تو ٹھیک کرو، ابھی چلتے ہیں۔ عفان میری منت کر رہے تھے۔ آپ کو میرے موڈ کی کیا پرواہ؟ جب دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا ماں کے ساتھ، سارا دن بھی خوش گپیوں میں گزار لیا، میں کیا لگتی ہوں آپ کی؟ آپ چلے جائیں یہاں سے۔ میں تڑپ کر پرے ہو گئی۔ تمہاری جان کی قسم، جو 3 لقموں سے زیادہ کھایا ہو، وہ بھی صرف امی کی خاطر۔ انہوں نے دوا جو لینی تھی۔ امی بھی دوپہر سے رو رہی ہیں مہرو کی حرکت کی وجہ سے۔ وہ بھی بہت شرمندہ ہے، تمہارا غصہ اور خراب موڈ انہیں اور رنجیدہ کر رہا ہے۔ پلیز اب تو اٹھ جاؤ میری خاطر۔ چلو آج باہر ڈنر کریں گے، تمہیں شاپنگ بھی کروا دوں گا اور خوب لمبی ڈرائیو بھی کریں گے۔ اگر تم کو گھر جانا ہو تو واپسی پر کچھ دیر ادھر بھی رک جائیں گے۔ وہ مجھے منانے کے لیے ہر گر آزما رہے تھے۔ کچھ میرا دل نرم تھا، کچھ امی کے رونے کا سن کر شرمندگی ہوئی، کچھ شاپنگ اور ڈنر کا سن کر۔ پھر میں نے زیادہ منتیں نہیں کروائیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہر روز تو مجھے شاپنگ نہیں کروا سکیں گے، روز تو یہ ہرجانے نہیں بھر سکیں گے۔ معصوم مہرو کی نادانیوں کا مجھے کوئی حل بتائیں۔ میں نے ہنوز موڈ خراب کر رکھا تھا۔ آ کر سوچتے ہیں نا اس کا حل، دونوں مل کر۔ تم میرا ساتھ دیتی ہو تو پھر میرا دماغ بھی خوب چلتا ہے، تم یوں روٹ کر منہ بسور کر بیٹھ جاتی ہو تو ساتھ میری عقل کام ہی نہیں کرتی۔ چلو راستے میں مشورہ کریں گے، تم فٹافٹ تیار ہو جاؤ، پھر امی سے مل کر چلتے ہیں، آج خوب انجوائے کریں گے۔ تم تیار ہو کر آ جاؤ، میں امی کے پاس ہوں۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو میں بھی ہلکے دل کے ساتھ تیار ہونے چل دی۔ شاپنگ، لمبی ڈرائیو، ڈنر اور عفان کی محبت بھری کمپنی، میرا دل جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ مگر یہ خوشیاں بھی تو لمحاتی تھیں۔ عفان ہر نقصان پر مجھے اسی طرح تو چیئر اپ نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی وہ کون سا لینڈ لارڈ تھے، تنخواہ دار ملازم تھے، گنی چنی رقم ہاتھ آتی تھی مہینے بھر کی مشقت کے بعد۔ وہ تو نئے دنوں کا چارم تھا۔ انہوں نے مجھے میک اپ کا کافی سامان بھی خرید دیا اور ڈنر بھی کرا دیا۔ مگر اس روز جب مہرو نے میرا نیا قیمتی جہیز کا سوٹ تباہ کیا جو میں نے پریس کر کے بیڈ پر رکھا تھا، شام کو میرے بھتیجے کی سالگرہ تھی، مجھے پہن کر جانا تھا۔ میں نہانے گئی اور جب باہر آئی تو دیکھا مہرو کے ہاتھ میں کینچی تھی اور میرے قیمتی ویلوٹ کے سوٹ کے ٹکڑے
بھابھی اتنے سارے رومال، ہی اتنے زیادہ رومال۔ وہ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگی، ساتھ ساتھ ٹکڑے ہوا میں اچھال رہی تھی۔ میرا دل جیسے نیچے ہی نیچے ڈوبنے لگا۔ یہ سوٹ میری خالہ سعودیہ سلائی تھی، اس پر میں نے سب سے مہنگا کام کروایا تھا۔ سردیوں کا تو ابھی آغاز ہی ہوا تھا، اس لیے پہننے کا موقع بھی آج ہی آیا تھا، اور مہرو نے اسے بڑے آرام سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہیں زہر کھا کر سو رہوں یا گہرے پانی میں کود جاؤں کہ اس منحوس پاگل سے میری جان چھوٹ جائے۔ آخر اللہ نے اس منحوس کو پیدا کیوں کیا؟ آخر اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اسے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ روتے روتے مجھے شام سے رات ہو گئی۔ عفان کی منتیں، امی کی شرمندگی، معافی، کچھ بھی میرا موڈ نہ ٹھیک کر سکی۔ میں منہ سر لپیٹے بستر میں پڑی رہی۔ گھر سے 2 بار فون آیا، بھائی جان اور بھابھی کا، پھر امی کا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ میں تمہیں کل ایسا ہی سوٹ دلا دوں گا، پلیز تم اٹھو تو کچھ اور پہن لو، سارا یوں فنکشن مس مت کرو، تمہارا اکلوتا بھتیجا ہے، تمہارے بھائی بھابھی کیا سوچیں گے؟ عفان نے مجھے یاد دلایا، میں آگ لگا دوں گی سوٹوں کو اور خود کو بھی۔ اب مجھے کوئی مت جانے کا کہے۔ میں زور سے چیخی اور تکیے میں منہ چھپا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ ایک بے جان چیز کے لیے زندہ لوگوں کی محبتوں کو اگنور کر رہی ہو تو کرو، پھر نہیں تو نہ صحیح۔ عفان کندھے اچکا کر باہر چلے گئے، مجھے روتا دھوتا چھوڑ کر۔ میں اور بلک بلک کر رونے لگی، اور ایسے نقصان تو آئے دن ہونے لگے۔ اب تو میں روتی بھی نہیں تھی۔ مہرو کو امی کی نظر بچا کر ایک آدھ ہاتھ جھاڑ دیا کرتی، اس پر خوب چلاتی، برتن پٹکتی، عفان سے جھگڑا کرتی، امی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، ان کے پیار و محبت کو چاپلوسی گردانتی۔ اسی لیے تو یہ بڑھیا اس قدر میٹھی بنی ہوئی تھی میرے ساتھ، یہ جہنم جو دہکا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوب کلستی۔ 2 بار روٹ کر میکے جا بیٹھی، وہاں امی کی نصیحتیں، بہلاوے، بیٹا اور تو کوئی دکھ نہیں تمہیں وہاں، عفان محبت کرتا ہے، ساس اچھی ہے، کھانا پینا اعلیٰ ہے، سر پر چھت ہے، اپنے گھر کا مان ہے۔ اب اگر وہ پاگل ہے تو اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اس پاگل کو انہوں نے تو اللہ سے دعا مانگ کر نہیں لیا تھا، خدا سب کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ ثانیہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا حوصلہ کرو۔ گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تم احتیاط کیا کرو اپنی چیزوں کے معاملے میں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اتنی پاگل نہیں، پیار کرو گی تو اتنا تنگ نہیں کرے گی۔ امی، مجھے پاگلوں کا کچھ تجربہ نہیں، نہ میں ایسی کوئی کوشش کروں گی، میں جھٹ سے جواب دے دیتی۔ پیار سے اس پاگل کا دماغ اور آؤٹ ہو جاتا ہے، اوپر سے بھائی ماں کچھ سننے کو تیار نہیں۔ ایک میں ہی فالتو ملی تھی، آپ کو اٹھا کر کنویں میں دھکا دے دیا۔ اندھی تھی میں یا لولی لنگڑی تھی، آپ نے جو بغیر سوچے سمجھے مجھے اس دوزخ میں دھکیل دیا۔ میں بے اختیار اپنی بے بسی کا سوچ کر رونے لگتی، پھر عفان کی منتیں، میری ساس کی معافیاں، بالآخر میں گھر واپس آ جاتی۔ نہرو دروازے میں ہی مجھ سے لپٹ جاتی، میرا دوپٹہ مروڑ مروڑ کر مٹھی میں لپیٹے جاتی۔ بھائی، میری بھابھی آ گئی، ہی، امی، میری بھابھی، ہی۔ وہ چھلانگے مارنے لگتی، اور میں جو بمشکل اپنا موڈ درست کر کے آتی، پھر سے جلنا شروع کر دیتی۔ میری جان، آج کل تمہارے لیے یہ جلنا کوڑنا بالکل بھی اچھا نہیں۔ خوب خوش رہو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، میری محبت میں کوئی کمی دیکھو تو فوراً گلا کرو، بس جلو کوڑھو نہیں، ورنہ ہمارا بچہ کالا کو لوٹا ہوگا، بالکل سیاہ، اور مجھے کالے بچے ذرا پسند نہیں۔ عفان مجھے چھیڑتے، اس گھر میں میرے لیے اور ہے ہی کیا سوائے جلنے کوڑنے کے؟ میں فوراً جواب دیتی، میری جان، تنگ دل کیوں ہوتی ہو؟ میرو کو اتنا سر پر کیوں سوار کرتی ہو؟ اس سے ذرا محبت سے، نرمی سے پیش آؤ، یقین کرو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، بہت معصوم دل ہے اس کا، تھوڑا سا پلیز عفان۔ مہرو، اب تو مجھے سونے میں بھی یہی نام سنائی دینے لگا ہے۔ پلیز اسٹاپ اٹ، کوئی لمحہ تو مجھے سکون لینے دیں۔ میں چلا اٹھی۔ اوکے ریلیکس، وہ ہاتھ اٹھا دیتے، چلو تمہیں کہیں گھما لاتا ہوں۔ وہ فوراً آفر کرتے تو مجھے اس جہنم سے نکلنے کا یہی راستہ نظر آتا، جھٹ سے تیار ہونے چل دیتی۔ شروع کے دن تھے، میری طبیعت خوب گری گری سی رہی، کسی کام میں جی نہ لگتا، بس دل چاہتا بستر پر پڑی رہوں، بمشکل کوکنگ کرتی، کام کے لیے ملازمہ آ ہی جاتی تھی۔ آج کل امی نے کپڑے دھونے کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی تھی۔ سارا تم آج کل ریسٹ کرو، کوکنگ بھی میں خود کر لیا کروں گی۔ وہ مجھ سے خوب پیار جتاتی، میں بھی اب کوشش کرتی کہ مہرو کے بھوت کو اپنے سر پر سوار نہ کروں۔ کمرہ بند کر کے کچن میں کام کے لیے جاتی، آرام کے لیے کمرے میں جاتے ہی لاک لگا لیتی، مگر کبھی کبھی وہ بھی خوب تنگ کرنے پر اتر آتی۔ میں دوپہر کو آرام کر رہی ہوتی، وہ دروازے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز لا کر ٹکرانے لگتی، کوئی ایڑی والی جوتی لے آتی، اسے زور زور سے دروازے سے مارے جاتی، کبھی فرش پر کچھ ٹھونکنے لگتی۔ عجیب بدتمیز بچوں جیسی تکلیف دہ عادتیں تھیں اس کی۔ میری سوتے میں آنکھ کھل جاتی تو طبیعت بری طرح بیزار ہو جاتی، لاکھ کوشش کے باوجود جلنے کوڑنے سے خود کو باز نہ رکھ پاتی۔ عفان، میں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چلی جاتی ہوں، ادھر میرا ذہن بالکل بھی ریلیکس نہیں ہو پا رہا۔ آخر تھک کر میں نے عفان سے کہا، سارا ابھی ایک ہفتہ پہلے تو تم 15 دن رہ کر آئی ہو، امی نہیں مانیں گی، کچھ دن ٹھہر جاؤ، پھر میں ان سے اجازت لے دوں گا، وہ پیار سے مجھے سمجھاتے۔
वहाँ के 15 दिन मुझे 1 दिन के बराबर लगते थे और यहाँ का 1 हफ्ता 1 साल के बराबर। हाँ, कुछ दिनों तक मैं यकीनन पागल हो जाऊँगी, ये मेहरू की बच्ची। मैंने दाँत कचकचाए। ओके, मैं अम्मी से कहूँगा। वो दोपहर को उसे अपने साथ लिटा लिया करें ताकि तुम सही तरह से रेस्ट कर सको। उसे तो रात को नींद नहीं आती। आधी रात को भी किसी बदरू की तरह डरावनी आँखें लेकर पूरे घर में घूम रही होती है। दोपहर में वो क्या सोएगी? मैं मुँह में बुड़बुड़ाई। हाँ, मेहरू को नींद बहुत कम आती है, यही तो दिमागी कमज़ोरी की अलामत है। अफ़ा ने फ़ौरन बहन की हिमायत की। हाँ, उसकी दिमागी कमज़ोरी का बदला आप मुझसे ले रहे हैं, मुझे पागल करके दम लेंगे। मैं ज़ोर से बोलते हुए करवट लेकर लेट गई। कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तबीयत का चिड़चिड़ापन भी ख़ासा कम हो गया था। मेहरू आजकल गुमसुम सी रहती थी और ज़्यादातर अम्मी के कमरे में घुसी रहती। दिन में 3-4 दफ़ा नहाती और बार-बार कपड़े बदलने पर अम्मी से खूब डाँट खाती। मुझसे आजकल उसका वास्ता कम ही पड़ता, मगर पागल तो फिर पागल होते हैं। कब दौरा पड़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं उस रोज़ चूल्हे पर हंडिया रखकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में कुछ काम किया और दोबारा किचन में गई हंडिया देखने। वहाँ का मंज़र अजब था। मेहरू लकड़ी के चम्मच को जलते चूल्हे पर रखे खड़ी थी। लकड़ी के चम्मच से अब शोले निकल रहे थे। वो मज़े से इन शोलों को देख रही थी। फ़ौरन ही उसने हाथ घुमाकर ऊँचा किया और जलते चम्मच को किसी मशल की तरह हाथ में पकड़ लिया और पलटकर वो जलता चम्मच मेरे करीब ले आई। भाभी, ये देखो, ये मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती? बोलो, है ना? ही। वो चम्मच मेरे मुँह के करीब करती जा रही थी। मेहरू, पागल हो गई हो, छोड़ो इसे, आग लग जाएगी। मैंने चम्मच उसके हाथ से छीनना चाहा। मैं तुम्हारे सर पर रख दूँगी, भाभी का सर जलेगा मोमबत्ती की तरह चमकदार। ही। वो चम्मच मेरे सर की तरफ लेकर बढ़ी। मैंने उसे ज़ोर से परे धक्का दिया। मेहरू की कंचों जैसी चमकीली आँखों में पल भर में खून उतर आया। मेरे धक्के से वो अपनी जगह से हिली तक ना थी। उसने जलता चम्मच पीछे घुमाकर सिंक में फेंक दिया और मुझे एक ज़ोरदार धक्का दिया। मैं किसी गेंद की तरह उछलती हुई दरवाज़े से जा टकराई। मेरी कमर में दरवाज़ा बुरी तरह से लगा था और पेट में ज़ोरदार धचका। मेरे मुँह से दिल-ख़राश चीखें निकलने लगीं। मेहरू ने मुझे ज़ोरदार लात रसीद की और वहाँ से भाग गई। मैं कराहती हुई फ़र्श पर गिरती चली गई। शायद कुदरत को आने वाले बच्चे की ज़िंदगी मंज़ूर थी, जो उसी वक़्त मेरे बड़े जेठ अम्मी से मिलने आ गए। मैं नीम बेहोश थी। अम्मी और बड़े भैया मुझे करीब के क्लिनिक में ले गए। फ़ौरी ट्रीटमेंट मिलने की वजह से मेरी हालत सँभल गई। बड़े भैया की जताती हुई नज़रें अम्मी को बहुत कुछ कहे जा रही थी और अम्मी तो जैसे ज़मीन में गड़ी जा रही थीं। अभी खुदा न ख़ास्ता कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती आप इसके घर वालों को? आखिर आप उसे क्यों पागल खाने में दाखिल नहीं करवाती? ऐसे क्या लाल जड़ें हैं उसमें जो उसे सीने से लगा कर बैठी हैं? उसकी खातिर बेटों को निकाल बाहर किया और ये भी तो किसी की बेटियां हैं जो उसके पागलपन का निशाना बन रही हैं। अम्मी, कुछ तो खुदा का खौफ करें। मैं आंखें बंद किए लेटी थी जब बड़े भैया अम्मी पर बरस पड़े। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश ने पाबंद कर रखा है। जो मर्जी हो जाए, मेरू को कभी पागल खाने में ना भेजना। वो पागल नहीं है, बस उसमें समझ कम है। पागल होती तो उसे अपने पराये की पहचान कब होती? हम सबको अब तक मार ना चुकी होती। अभी आपके ख़्याल में मारने की कोई कसर बाकी है? वो तंज़ से बोले। 2 जानों से खेली है वो, और अब भी आप कहती हैं पागल नहीं, समझ कम है। इसमें और पागलपन किसे कहते हैं? पागल खानों की हालत देख रखी है ना तुमने, वहाँ इंसान को इंसान कब समझते हैं, जानवरों की तरह रखते हैं। मैं जीते जी अपनी बच्ची पर ये ज़ुल्म नहीं होने दूँगी। पहले ही बचपन में उसकी तरफ से गफ़लत बरतने पर कुदरत ने इतनी बड़ी सज़ा दी है मुझे भी और उसे भी। उसकी तो तमाम ज़िंदगी दाँव पर लग गई और मैं अपनी नज़रों में अलहदा मुजरिम ठहरी। मैं अभी ज़िंदा हूँ। मेरे जीते जी कोई भी उसे पागलखाने में दाखिल करवाने का नहीं कह सकता। हाँ, जब मैं मर जाऊँ फिर जिधर मर्ज़ी उसे धक्का दे देना। अम्मी हिचकियों के साथ रोने लगी। जैसी आपकी मर्ज़ी, कल को उसे किसी की जान ले ली तो सोच लें, इससे ज़्यादा आपको ना रोना पड़ जाए। वो कहकर उठ गए। उठ गए। अम्मी इसी तरह रोती रहीं और मैं आँखें बंद किए अपने नसीबों को रोती रही। अफ़ान भी थोड़ी देर में आ गए, खूब हरासा से, मगर मैंने आँखें खोलकर उन्हें भी ना देखा। वो तो पक्के माँ और मेहरू के चमचे थे। उस शख़्स की के सामने मज़लूमियत की तस्वीर बनने से फ़ायदा। 2 बार उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मगर मैंने आँखें नहीं खोलीं। पता नहीं क्यों इस वक़्त मेरा इस घर के किसी फ़र्द को देखने का जी नहीं चाह रहा था। और रह-रह कर ख़्याल आता, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो, ये ज़ालिम लोग तब भी रहम ना खाते। फिर मैंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया। शाम तक मुझे क्लिनिक से डिस्चार्ज कर दिया गया। अफ़ान ने मुझे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। मुझे मेरी अम्मी के घर उतार दें। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने कहा, क्यों? उन्होंने हैरान नज़रों से मुझे देखा। अम्मी भी मेरी सीट की तरफ झुकाईं। क्यों बेटा, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ठीक होगी तो चली जाना, वो इसी मीठे लहजे में बोलीं। मुझे अभी और इसी वक़्त जाना है, नहीं तो मुझे यहीं उतार दें, मैं खुद ही चली जाऊँगी। मैं दो टोक अंदाज़ में बोली। आज की रात आराम कर लो, कल सुबह मैं खुद छोड़ आऊँगा तुम्हें, अफ़ान ने नरमी से कहा।
تو آپ مجھے ڈراپ نہیں کریں گے امی کے گھر؟ میں نے شدید غصے کے عالم میں انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم کہو، عفان گاڑی ادھر ہی موڑ لو۔ میرے تیور دیکھ کر امی فوراً نرمی سے بولی۔ جیسے ہی گاڑی امی کے گھر کے گیٹ کے آگے رکی تو میں تنتناتی ہوئی نیچے اتری اور کھلے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ مڑ کر ان ماں بیٹے کو اندر آنے کو بھی نہیں کہا۔ اس وقت میں ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ امی سامنے ہی کھڑی گملوں کو پانی دے رہی تھیں۔ مجھے یوں آتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں دوڑ کر گئی اور ان کے گلے سے لپٹ کر چہکو پہکو رونے لگی۔ کیا ہوا سارا؟ میری بچی کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، یوں اس طرح آتے ہی رونے لگی ہو؟ امی گھبرا کر بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان سے لپٹی روتی رہی۔ پھر میں نے امی سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی ڈلیوری تک، بلکہ اس کے بعد بھی ادھر ہی رہوں گی جب تک یہ ماں کا چمچا مجھے علیحدہ گھر نہیں لے دیتا یا اس منحوس کو ادھر سے دفع نہیں کر دیتا۔ امی بھی سارا واقعہ سن کر ڈر سی گئیں کہ اس حالت میں اگر دوبارہ وہ کوئی اور ہاتھا پائی کر گزرے تو اس لیے انہوں نے مجھے نہ جانے دیا، کم از کم ڈلیوری تک۔ اس کے بعد کا انہوں نے واضح طور پر کچھ نہ کہا۔ بھائی جان نے بھی زور و شور سے میری حمایت کی اور مجھے ادھر بھیجنے سے انکار کر دیا۔ بھابھی البتہ کچھ نہیں بولی تھی اور مجھے ان کے بولنے یا نہ بولنے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ پھر عفان آتے رہے، امی بھی 2 4 بار آئیں، مگر میں نے کبھی ان سے ڈھنگ سے بات نہ کی جب وہ دل سے میرے ساتھ مخلص ہی نہ تھیں۔ جب انہیں میری جان یا میرے بچے کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی تو میں کیوں ان کی چاپلوسی کرتی پھرتی؟ ہاں، عفان کے معاملے میں امی نے مجھے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اس کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنا، اس کے ساتھ بگاڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بہرحال اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور اتنی سمجھ تو مجھ میں بھی تھی۔ عفان آتے میں ان کو پورا وقت دیتی، رات کا کھانا کھلائے بغیر نہ بھیجتی، کسی دن وہ بھی مجھے باہر لے جاتے، ڈنر کروا دیتے، مگر ایسا کم ہی ہوتا تھا، زیادہ تر میں ان کی خاطر مدارات گھر پر ہی کر دیتی تھی۔ آفس سے تو وہ مجھے روز ہی فون کیا کرتے تھے، شام کو اگر آنا ہوتا تو وہ مجھے بتا دیتے، میں امی کو بتا کر ان کی پسند کی ڈشز تیار کروا لیتی، اور ان دعوتوں کے دوران بھابھی کے منہ سے کے زاویے کیسے ہوتے تھے میں کم ہی غور کرتی، اور مجھے غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، امی جو تھیں میری ہر موقع پر حمایت کرنے والی۔ پھر اللہ اللہ کر کے وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ میں نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ عفان بہت خوش تھے، میری ساس بھی اور گھر والے بھی، اگرچہ میرا دل کچھ برا ضرور ہوا تھا کیونکہ مجھے بیٹے کی توقع تھی، مگر پھر سب کو خوش دیکھ کر اور بچی کی من موہنی صورت دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ میری ساس نے سارے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی۔ بھئی پوتی ہے تو کیا ہے، میرے عفان کی پہلی اولاد ہے، وہ خوشی خوشی سب سے کہہ رہی تھی۔ اب اس میں کھوٹ کتنا تھا میں ان کے خوشباش چہرے سے اندازہ نہیں لگا سکی۔ مہرو کو وہ کبھی ساتھ نہ لاتی تھی اور نہ میں نے کبھی اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس کی تھی۔ پھر آگے 1.25 مہینے کی ایک لمبی مدت تھی چلنے کی۔ امی اندر ہی اندر میری رخصتی کی تیاریاں کرنے لگیں، اور اس میں نے دیکھا بھابھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ سارا دیکھنا تو یہ سوٹ کیسا ہے، فالسئی رنگ تم پر خوب اٹھتا ہے، میں سوچ رہی ہوں اس پر ہلکا سا کام کرا دوں، باقی کے 3 سوٹ تم اپنی مرضی سے خرید لینا۔ ایک ویلوٹ کا سوٹ میں پہلے ہی خرید چکی ہوں، مائرہ کے کپڑے تو اس کے ماموں اور ممانی جا کر لے آئے تھے، اس کے کھلونے اور بستر رہ گئے ہیں۔ امی پرجوش انداز میں فالسئی رنگ کا ریشمی سوٹ ہاتھ میں لیے میرے پاس آئیں۔ میں نے ایک سرسری نظر سوٹ پر ڈالی اور دوسری ان کے چہرے پر۔ امی آپ یہ ابھی سے کس لیے بنا رہی ہیں؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تمہارا چلہ نہانے کے لیے، اس کے بعد کیا سسرال خالی ہاتھ جاؤ گی؟ کون جا رہا ہے سسرال؟ میں نے چٹک کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی۔ امی میں اس پاگل خانے میں نہیں جاؤں گی، وہ پاگل مجھے یا میری بچی کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آپ یہ چاہتی ہیں؟ میں غصے سے بولی۔ سارا تیرا دماغ ٹھیک ہے، وہ پاگل ضرور ہے مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں، آخر ایک دن تو تمہیں اپنے گھر جانا ہی پڑے گا، ساری زندگی تم ماں کے گھٹنے سے لگ کر نہیں بیٹھو گی۔ وہ آپ کے نرم پڑھ کر بولی۔ امی میں ادھر نہیں جاؤں گی، عفان سے آپ کہہ دیں مجھے الگ گھر لے کر دیں، ورنہ میں نہیں جاؤں گی، میں ہر دھرم لہجے میں بولی۔ ابھی تک تیرا دماغ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ عفان کوئی لینڈ لارڈ نہیں اور گھر خریدنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جبکہ اس کے پاس اتنا شاندار گھر موجود ہے، تو پھر وہ ایسی حماقت کیوں کرے گا؟ میری بچی یوں جذباتی نہیں ہوتے۔ ڈلیوری تک تمہاری ضد تھی سو انہوں نے مان لی اور میں نے بھی، مگر اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتی۔ تم فضول ضد نہ کرو تو اچھا ہے۔ اگر یہ ضد ہے تو ضد صحیح، مگر میں نہیں جاؤں گی، کہہ کر میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر جیسے ہی میں نے چلہ نہایا، عفان اور میری ساس مجھے لینے آ گئے۔ امی نے ان کی دعوت کا بھرپور انتظام کر رکھا تھا، بھابھی تو خیر خوشی بہت تھیں، بار بار آ کر میرے پہنے ہوئے سوٹ کی تعریف کر رہی تھیں، مائرہ کو کور سے اٹھا کر پیار کر رہی تھیں۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ میں اس سارے قصے کے دوران خاموش رہی، امی بار بار میرا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ چلو بھئی سارا بیٹی، میری مائرہ کو بھی تیار کرو، اتنے مہینوں سے میرا گھر بے رونق پڑا ہے، میری مانو بلی ادھر جائے گی تو باہر آئے گی۔ وہ مائرہ کو گود میں لے کر چومتے ہوئے بولی۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ اٹھو نہ سارا، دیر ہو رہی ہے، عفان نے آہستگی سے کہا۔ میں نے ان کی نظروں میں امڑتے محبت کے سمندر سے نظریں چرا لیں۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ چلو اٹھ جاؤ اب، وہ دھیرے سے بولی۔ امی مجھے کہیں نہیں جانا، اور اس گھر میں تو بالکل نہیں۔
میری سرد آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ کمرے میں سب افراد نے بخوبی سن لی۔ کیا مطلب؟ امی مصنوعی حیرت سے بولی۔ مطلب صاف ہے، مجھے اس گھر میں نہیں جانا۔ کیوں؟ عفان نے ترشی سے کہا۔ کیوں کا سبب آپ جانتے ہیں، میں بھی چبا کر بولی۔ بیٹے ایسے نہیں کہتے، وہ گھر تمہارا ہے، تم ہی اس کی مالکن ہو۔ پھر جانے سے انکار؟ جبکہ میری ساس نے دھیمے خوش آمدی لہجے میں کہا، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، اس کی مالکن آپ ہیں، آپ کی بیٹی۔ وہاں میرے لیے صرف خوف اور دہشت ہے، مجھے اپنی اور اپنی بچی کی جان پیاری ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں۔ میں نے عفان کو براہ راست دیکھ کر کہا، علیحدہ؟ علیحدہ کس لیے بیٹا؟ مجھ سے؟ میں تو اور 2-4 سالوں کی مہمان ہوں، اور کون ہے جس سے تمہیں علیحدہ ہونا ہے؟ وہ دیوانی پاگل میری بیٹی۔ میرے بعد بے شک اسے۔ میری ساس روتے روتے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ سارا، امی نے مجھے گھور کر ساس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ دیکھو سارا، تم مجھے بہت عزیز ہو، اور مائرہ بھی، مگر میری ماں سے بڑھ کر نہیں۔ تمہارا گھر علیحدہ ہی ہے، وہ تمہارا ہی گھر ہے، اور تم اور اگر تم اس کو اپنا نہ سمجھو تو الگ بات ہے۔ بہرحال میں نئے سرے سے تمہارے لیے کوئی گھر ارینج نہیں کر سکتا، تمہیں آنا ہوگا تو اسی گھر میں، اسی ماحول میں، میری ماں اور بہن کے ساتھ۔ گھر کوئی سا بھی ہو، میرو ہمارے ساتھ ہی رہے گی، میرے جیتے جی۔ تم اس کو کہیں اور بھیجنے کا سوچنا بھی نہیں، آج اور نہ کبھی۔ جب بھی تمہارا موڈ بنے گھر آنے کا، مجھے فون کر دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ خدا حافظ آنٹی۔ عفان نے اجنبیت اور بیگانگی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور کھٹ سے اٹھ کر باہر چل دیے، اور چند لمحوں بعد ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا حماقت کی ہے تم نے، احمق لڑکی؟ امی نے مجھے گھرکا۔ امی، میں نے جو کیا ہے وہ درست کیا ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا۔ میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مائرہ کو لے کر سونے چل دی۔ پھر دن گزرتے چلے گئے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ عفان پہلے کی طرح فون کرتے، میری اور مائرہ کی خیریت دریافت کرتے، کبھی ہفتے 15 دن بعد ملنے بھی آ جاتے، مگر میرا مطالبہ ماننے سے صاف انکاری تھے۔ اب میں نے ان کے فون اٹینڈ کرنے بھی چھوڑ دیے۔ وہ گھر آتے میں سامنے نہ آتی، مگر پتہ نہیں وہ شخص کس مٹی کا بنا تھا، اس پر کچھ اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کب تک یہ ادھر براجمان رہے گی؟ سال ہونے کو آیا، نواب زادی یوں ضد لگا کر بیٹھی ہے جیسے وہ اسے گھر لے ہی دے گا۔ وہ ایک ضدی اور اپنی بات کا پکا شخص ہے، کبھی اس کی بات نہیں مانے گا تو یہ ہمارے سینوں پر مونگ ڈلتی رہے گی ادھر پڑی۔ میں رات کو مائرہ کا فیڈر بنانے کچن کی طرف جا رہی تھی جب میں نے بھابھی کی اونچی آواز سنی۔ تو اب کیا کروں؟ دھکے دے کر نکال دوں؟ سمجھایا تو ہے، اس قدر نہیں مانتی تو کیا کروں؟ بھائی جان کی اکتائی ہوئی آواز آئی۔ دھکے؟ ہاں، ڈھیٹوں کو تو دھکے ہی دینے پڑنے چاہیے۔ آخر ہم بھی کوئی لینڈ لارڈ نہیں، اپنے گھر کے اخراجات کیا کم ہے کہ یہ اضافی بوجھ بھی مسلسل سر پر سوار ہے؟ اور صاف بات ہے، آپ کی والدہ کی خدمت مجھ پر واجب ہے، میں جی جان سے کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ باہر والوں کی خدمت، اضافی خدمتیں مجھ سے نہیں ہوتی۔ سال بھر سے بیگم صاحبہ کی خدمت کر رہی ہوں، دوسرے چوتھے روز میاں کو بھی بلا لیتی ہے، اس کی دعوت کا اہتمام یوں کرواتی ہے جیسے ادھر خزانے دھرے ہیں، اور ماں جوف نہیں کرتی۔ میں آپ سے ایک صاف کہہ رہی ہوں، اگر یہ ہفتہ 15 دن تک نہیں جاتی تو پھر مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئے، میں بھی کوئی لاوارث نہیں ہوں جو چپ چاپ یہ بیکار بھرتی رہوں۔ بھابھی نے آج ضبط اور برداشت کی ساری حدیں پھلانگ لی تھیں۔ اچھا اس وقت تو سو جاؤ، میں کل امی سے بات کروں گا، بھائی جان نے کہا۔ میں خود اتنے افراد کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں، مائرہ کا دودھ اس قدر مہنگا آتا ہے اور ہفتے بعد ختم۔ ادھر یاسر اور ربیہ کے اسکول کی فیس بھی بڑھ گئی ہے، میں اکیلا کمانے والا آخر کیا کیا کروں؟ بھائی جان کے گلے بھابھی سے بھی بڑھ کر تھے۔ اپنی والدہ کو بتائے نا، جو بیٹی کو گھٹنے سے لگا کر بیٹھی ہیں، بھابھی چمکی۔ اچھا کر لوں گا بات، سو جاؤ آپ، بھائی جان سخت اکتائے ہوئے تھے۔ میرا جی چاہا یہیں زمین شک ہو اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ اب میں اپنے ہی گھر میں اس درجہ پر آئی ہو چکی تھی، ایک بوجھ کی مانند کہ میری ماں، میرا بھائی مجھے 6-8 مہینے پاس رکھنے پر بیزار ہو چکے تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ مجھے دھکے دے کر نکال باہر کرتے۔ یہ ہے ان کی محبت۔ میں بستر پر گر کر رونے لگی۔ لیکن جو مرضی ہو جائے، میں بھی اس پاگل خانے میں نہیں جاؤں گی۔ اب جھک گئی عفان کی ضد کے آگے تو ساری عمر جھکی رہوں گی، کبھی سر اٹھا کر اپنی کوئی بات نہیں منوا سکوں گی۔ آخر بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا بھی تو اپنی بیویوں کو لے کر علیحدہ ہوئے ہیں نا۔ یہ زیادہ ماں کا فرمانبردار ہے، کل میں دو ٹوک بات کروں گی، میں نے دل میں فیصلہ کیا۔ اگلے دن مجھے شدت سے عفان کے فون کا انتظار تھا، مگر ان کا فون نہ آیا۔ آفس ٹائم ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ہار کر فون کر لیا۔ آپ نے فون نہیں کیا آج؟ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں، یاد نہیں رہا، ایک تو مصروفیت آج بہت تھی، دوسرے کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، بس اب اٹھ کر گھر ہی جا رہا تھا۔ ان کا لہجہ سخت تھکا تھکا سا تھا اور آواز بھاری۔ خیریت کیا ہوا؟ میں نے یوں ہی پوچھا، ورنہ میرا موڈ ان کی مزاج پرسی کا قطن نہ تھا۔ سر میں بہت درد ہے، گلا بھی دکھ رہا ہے، ٹیمپریچر سا محسوس ہو رہا ہے، موسم بدل رہا ہے نا، شاید اس لیے۔ مائرہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ میرا نہیں پوچھیں گے؟ میں نے چند لمحوں بعد جتا کر پوچھا۔ تمہارا؟ وہ رکے۔ تم ٹھیک ہو؟ تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟
وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں، میں نے فوراً کہا۔ بظاہر بات کرنے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے؟ معلوم نہیں، اس وقت سر میں بہت درد ہے، پہیلیاں میں نہیں بوجھ سکتا۔ وہ بیزار ہو کر بولے، میں بھی پہیلیاں بجھوانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے صاف کہا۔ کس بارے میں؟ وہ انجان بن کر بولے، میرے بارے میں کب تک ادھر پڑی رہوں گی؟ یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، تم کہو تو میں بھی واپسی پر تمہیں لینے آ جاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں نے زور سے کہا۔ چیخو مت، اور میرے پاس وہی ایک گھر ہے، تمہیں آنا ہے تو ادھر ہی آنا ہوگا، آج بھی اور کل بھی وہی ہر درم انداز۔ مجھے یہ منظور نہیں، میں نے بھی دبے بغیر کہہ دیا۔ پھر جو منظور ہے وہ بتا دو، میں کر گزروں گا۔ وہ جھٹ سے بولے، آپ اچھا نہیں کر رہے، میں رو دینے کو تھی۔ وہ تو تم نہیں کر رہی، دو ٹوک انداز۔ عفان، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کچھ نرم پڑ کر کہا۔ کس میں؟ علیحدہ گھر لینے میں۔ تمہارا گھر علیحدہ ہی ہے، صرف امی کا وجود ہے، پتہ نہیں کیسا بے حس مرد ہے یہ۔ میں زچ ہو گئی۔ صرف امی کا نہیں، آپ کو معلوم ہے جو تم چاہتی ہو سارا، وہ کیا تا قیامت نہیں ہوگا۔ اور جو دونوں بھائیوں نے کیا ان پر کچھ الزام نہیں، میں نے جتا کر کہا۔ ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا فعل، میں اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہوں۔ وہ کسی پوائنٹ پر کمزور نہیں پڑ رہے تھے، تو آخر کب تک میں ادھر رہوں گی؟ جب تک تمہارا مزاج ٹھکانے نہیں آ جاتا۔ آپ کو مجھ سے ذرا محبت نہیں؟ بالآخر میں نے عورت کا آخری ہتھیار آزمایا اور رونے لگی۔ محبت ہے تو تمہاری ضد نبھائے جا رہا ہوں۔ کیا ضد نبھا رہے ہیں؟ سارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ میں ادھر کیوں پڑی ہوں۔ سر رشتہ داروں کے سوال تماشا بن گئی ہوں، میں نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ سب کو بتا دو میں اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں، وہ تماشا بن رہی ہوں۔ وہ کٹھور پن سے بولے، تو آپ کچھ نہیں کریں گے؟ جو تم کہو گی۔ دیکھو سارا، علیحدہ گھر تو ناممکن ہے، آخری صورت فیصلے کی بچتی ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہو گی تو میں وہ بھی کر دوں گا۔ بیویاں بہت مل سکتی ہیں مگر ماں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں خود اس کشمکش سے تنگ آ چکا ہوں۔ کب تک میری ماں میرے لیے روٹیاں پکاتی رہے گی اس بڑھاپے میں؟ تمہیں شرم نہ آتی ہو؟ مگر مجھے آتی ہے۔ تم نے جو فیصلہ کرنا ہے اچھی طرح سوچ لو اور پھر مجھے بتا دو۔ خدا حافظ۔ وہ تو آخری حد بھی چھونے کو تیار بیٹھے تھے، میں ریسیور پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ گیا تھا۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزر گئے، میں اندر ہی اندر جلتی کوٹتی رہتی۔ امی کے انداز بھی بہت بدل گئے تھے، بہت بیزار سی تھیں وہ۔ ظاہر ہے انہیں بھابھی کے تیور دیکھ کر بہت کچھ بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ بھائی جان بھی اب ان سے اب سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اور یہ سب میری وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ ان کی بنی بنائی عزت خاک میں مل رہی تھی۔ بھابھی کل 1 ماہ کے لیے اپنے میکے جا رہی تھی۔ عفان کا فون نہیں آیا تھا، میرا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ علیحدگی تو بہرحال میں نہیں چاہتی تھی۔ اگلے روز ان کا فون آ گیا۔ تم نے جو سردیوں کے کپڑے مجھ سے کہے تھے وہ تو میرون سوٹ کیس میں نہیں ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، لہجہ بالکل نارمل تھا، میں نے آپ سے کہا تھا میرون میں نہیں براؤن میں ہوں گے، نہیں تو پھر الماری کے اوپر والے کیبنٹ میں۔ میں نے بھی کچھ نہیں جتایا۔ بھئی میں نے دیکھ لی ہیں چاروں سوٹ کیس کھول کر، نہیں ہے ادھر۔ ایسا ہے کہ میں تمہیں آفس سے واپسی پر پک کر لیتا ہوں، تم جا کر خود کپڑے نکال لو اور پھر میں تمہیں واپس ڈراپ کر دوں گا۔ آج تو ویسے بھی موسم کافی سرد ہو رہا ہے، تمہیں ضرورت ہوگی کپڑوں کی۔ سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑا ہی پرتشویش لہجہ تھا، جیسے سردی میں صرف گرم کپڑوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں ضرورت تو ہے۔ میں ڈھیلی پڑ کر کچھ سوچنے لگی۔ بھابھی سامنے کمرے میں بیٹھی اپنا جہازی سائز سوٹ کیس تیار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ آ جائیں واپسی پر، میں خود جا کر نکال لوں گی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا۔ آخر کب تک یوں پرائے گھر میں بیٹھی رہوں گی؟ ایک نہ ایک دن تو اپنے گھر جانا ہی پڑے گا۔ میں نے ریسیور رکھتے ہوئے سوچا، ذہن ایک دم سے ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر جلدی جلدی اپنے اور مائرہ کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ عفان کی آفس سے واپسی میں ابھی 4 گھنٹے باقی تھے، میں بآسانی اپنی پیکنگ کر سکتی تھی، بھابھی سے بھی پہلے۔ امی اچانک مجھے اور مائرہ کو عفان کے ساتھ آتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، میری بیٹی اپنے گھر آ گئی، اور میری مانو بلی بھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے مائرہ کو عفان کی گود سے لے لیا۔ وہ اس کی بلائیں لے رہی تھیں، وہ بھی دادی کی گود میں آ کر خواہ کلکاریاں مار رہی تھی۔ میں چند منٹ دادی پوتی کے پاس بیٹھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ صفائی کرنے والی آتی تھی، کل تفصیل سے میں خود صفائی کرواؤں گی۔ پردے بھی چینج کرنے والے ہیں، اور سردیوں کے بیڈ شیٹ بھی۔ میں نے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ مہرو آ کر دیکھو تو، چھوٹی سی گڑیا ہمارے گھر آئی ہے، ادھر آؤ۔ امی کی خوشی بھری چہکار پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر کی چوکس ماں ایک دم سے الرٹ ہو گئی۔ میں تیزی سے باہر نکل آئی۔ امی یہ کاکی ہے، یہ گڑیا ہے، میری گڑیا، مہرو کی گڑیا ہے نا، مجھے دو امی۔ وہ امی کی گود سے مائرہ کو جھپٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان 11 ماہ میں وہ مجھے ذرا بھی بدلی ہوئی نظر نہ آئی تھی۔ وہی رنگ روپ، وہی بلیوں جیسی چمکیلی آنکھیں، بھورے اور سرخ بوائے کٹ بال، اور وہی آگ لگا دینے والی ہنسی۔ امی مائرہ نے دودھ پینا ہے اور اسے میں چینج بھی کرا دوں۔ میں نے آگے بڑھ کر امی کی گود سے مائرہ کو لے لیا تو امی نے اس بات میں سر ہلا کر مائرہ کو میری گود میں دے دیا۔ بھابھی بھابھی،
آ گئی، یہ میری گڑیا ہے، مہرو کی گڑیا، امی نے کہا ہے اسے مجھے دو۔ وہ مائرہ کو مجھ سے لینے کے لیے آگے بڑھی۔ مہرو نہیں بچی، تم سے گر جائے گی، پھر اسے چوٹ لگ جائے گی، یہ روئے گی۔ ابھی نہیں، جب یہ بڑی ہو جائے گی پھر تم سے کھیلے گی۔ امی نے مہرو کو اپنی گود میں جیسے بھر کر کہا، چوٹ لگی میری مائرہ کو؟ کیوں چوٹ لگے؟ خدا نہ خواستہ میری مائرہ کو کیوں چوٹ لگے گی؟ میں بڑبڑ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر صرف مہرو کا غم تھا اور مجھے کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی مجھے یا میری بیٹی کو نظر بھر کر دیکھنے والا نہیں تھا، نہ اس کے دودھ کو ٹوکنے والا، نہ میرے اٹھنے بیٹھنے پر ٹھنڈی آہیں بھرنے والا، بھابھی کی طرح کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے والا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر گہرے سکون کا سانس لیا۔ مہرو کے اندر ایک اچھی آیا چھپی ہوئی تھی۔ چند دنوں میں ہی مجھ پر انکشاف ہوا۔ امی کہیں گئی ہوئی تھی، میں کام سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئی۔ مائرہ سو رہی تھی۔ میرے نہانے کے دوران ہی وہ اٹھ گئی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ میرا نہانا دشوار ہو گیا۔ پھر اچانک اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں اور ڈر گئی، کہیں بیڈ سے نہ گر گئی ہو یا کچھ اور۔ میں جلدی جلدی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہوں، مہرو اس کو کندھے سے لگائے ٹہل رہی ہے، اللہ اللہ کا ورد ساتھ کرتی جا رہی ہے، اور مائرہ بھی بڑے مزے سے اس کے ساتھ چپکی ہوئی۔ مہرو نے مائرہ کی نیپی بھی چینج کر دی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ پھر میرا بھی معمول بن گیا۔ میں کام میں مصروف ہوتی تو مائرہ کے رونے پر اسے بے دھڑک مہرو کو پکڑا دیتی، مگر رکھتی نظروں کے سامنے ہی۔ وہ بڑے شوق سے بچی کو سنبھالتی تھی۔ سارا بیٹا، مہرو سے برتن بھی دھلوا لیا کرو، بڑے اچھے دھوتی ہے، ایک دن امی نے مجھ سے کہا۔ میں نے اگلے دن ہی سے مہرو کو برتنوں پر لگا دیا، مگر وہ بھی ایک خرانٹ تھی۔ جس دن موڈ اچھا ہوتا برتن اچھے دھوتی، اور جس دن موڈ خراب ہوتا گند گھول دیتی۔ وقت بڑی سبک رفتاری سے گزرنے لگا۔ مائرہ 1.5 سال کی تھی جب سلیمان میری گود میں آنے والا تھا۔ آج کل پھر مہرو کو دورے پڑنے لگے تھے، چیزوں کا نقصان کرنا بڑھ گیا تھا، اور اس کا بگڑا مزاج بھی۔ اور اب تو وہ کبھی کبھار مائرہ کو بھی ایک آدھ ہاتھ جڑ دیتی تھی۔ اس کی کوئی بھی حرکت مستقل نہیں تھی، اور اس کے مکے اس قدر زوردار ہوتے تھے جو دورہ پڑنے پر وہ کبھی کبھار مجھے بھی جڑ دیتی تھی تو میری چیخیں نکل جاتی تھیں۔ 3 4 بار وہ مجھے آہنی مکوں سے نواز چکی تھی، اور میری چیخوں پکار اور لڑائی جھگڑے پر عفان اور امی پہلے روز سے لے کر اب تک محض معافی ہی مانگتے تھے۔ مہرو کی بے دخلی کا کبھی ارادہ نہیں فرماتے تھے، اور اس بار تو میں خود بھی بہت محتاط تھی۔ مہرو کو مشتعل دیکھتی تو خود ہی کھسک جاتی۔ اس بار اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا۔ میرے دل کی ساری آرزوئیں جیسے پوری ہو گئی تھیں۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے بیٹے کے لیے، اللہ نے میری سن لی تھی۔ عفان اور امی بھی بہت خوش تھے۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ سلیمان ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ سفیان میری گود میں آ گیا۔ میری زندگی مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی گئی۔ مائرہ کی اسکولنگ شروع ہو چکی تھی، اور مہرو کی عقل کا خدا جانے یہ کون سا رنگ تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں کہتی تھی، کہیں انہیں دھول دھپا یا چٹکی نہیں کاٹتی تھی، مگر جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا وہ اس کو موڈ بدلنے پر پیٹنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ آج کل مائرہ اس کا اچھا خاصا شکار بنتی تھی۔ وہ روتی چیختی دادی کے پاس جاتی تو پوتی کی تکلیف دادی سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ مہرو کو مقدور بھر کوستی بھی تھیں اور 2 4 ہاتھ لگا دیتی۔ اسی سال امی نے حج پر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سارا، یہ اس گھر کی تمام چابیاں اور خرچ اب سب کچھ تمہارا ہے، تمہیں ہی چلانا ہے میرے بعد۔ میرا مطلب ہے کہ میرے جانے کے بعد ہو سکے تو مہرو کا خیال رکھنا، یہ نہ سمجھ ہے، مگر اب تو کافی بہتر ہو گئی ہے۔ پھر بھی میری درخواست ہے تم سے، انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی کسی پاگل خانے بھیجنے کا نہ سوچنا، یہ میری تم سے التجا ہے، ایک ماں کی۔ میں نے اپنے مرتے ہوئے شوہر سے وعدہ کیا تھا، امید ہے تم میرے وعدے کا مان رکھو گی۔ جاتے وقت انہوں نے مجھے اس طرح بلیک میل کیا کہ میں دل و جان سے وعدہ کر لیا کہ میں مہرو کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی، اور کبھی اس کو گھر سے نکالنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ امی مطمئن ہو کر حج پر چلی گئیں۔ حج سے آنے کے بعد وہ بمشکل 3 ماہ زندہ رہیں، اور ایک رات چپکے سے کچھ بھی کہے بغیر سوتے میں ہی چلی گئیں۔ شاید انہوں نے جو کچھ مجھ سے کہنا تھا حج پر جانے سے پہلے کہہ دیا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وعدے پر قائم رہنے پر مجبور تھی، اس پاگل کو برداشت کرنے پر۔ ایک دن میں دوپہر میں سو رہی تھی، بچے ہوم ورک کرنے کے بعد کھیلنے لگ گئے کہ اچانک چیخو پکار سے میری آنکھ کھل گئی۔ شور باہر سے آ رہا تھا۔ میں بھاگی بھاگی باہر آئی۔ سلمان سیڑھیوں کے پاس گرا تھا اور اس کا سر خون میں لت پت تھا، اور اوپر زینے کے پاس مہرو کھڑی قہر آلود نظروں سے سلمان کو گھور رہی تھی۔ ہائے، میں مر گئی۔ سلیمان کو اس حالت میں دیکھ کر کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ مہرو، تیرا ستیہ ناس، تیرا بیڑا غرق، تو کیوں میری زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے؟ موت بھی نہیں آتی تجھے، اتنی دنیا مرتی ہے، تو کیوں نہیں مر جاتی؟ پتہ نہیں اللہ نے یہ عذاب پیدا کس لیے کیا تھا؟ کیا فائدہ ہے تیری جیسی کا منحوس ماں مر گئی، یہ عذاب میرے لیے چھوڑ گئی، میرا بچہ، میرا لال۔ میں نے جھک کر خون میں لت پت سلیمان کو اٹھا کر اپنی گود میں بھر لیا۔ بھابھی، اس نے مارا مجھے، یہ اینٹ ماری، ہی کوئی بات نہیں، میں نے دھکا دیا، میں اور ماروں گی اسے، اس نے اینٹ ماری مجھے، زور کا درد ہے بھابھی سر میں، ہی کوئی بات نہیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، ساتھ ہاتھ بھی نچا رہی تھی۔
میں سلیمان کو قریبی کلینک میں لے گئی اور ڈریسنگ کروا کے لے آئی۔ مائرہ اور سفیان سہمے ہوئے بیٹھے تھے، مہرو غائب تھی۔ شام کو عفان گھر آئی تو سلیمان کے سر کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر جیسے پاگل ہی ہو گئی۔ یہ کیا ہوا اسے؟ کس نے مارا؟ وہ ششدر تھے، کس نے مارنا ہے؟ ایک ہی تو ہے بلا، بدروح منحوس، میری زندگی کی دیمک۔ ایک دن میرے بچوں کی جان لے گی تو آپ کو سکون آئے گا۔ مہرو مرن جوگی نے ایسا دھکا دیا ہے میرے لال کو، تکلیف سے تڑپ رہا ہے، اوپر سے جو خون بہا وہ علیحدہ۔ میں رونے لگی۔ عفان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے عفان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، یا شاید اپنی اولاد کو لگی ذرا سی چوٹ اسی طرح دل پر جا لگتی ہے۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئے۔ میں فوراً اٹھی اور ان کے پیچھے گئی۔ انہوں نے گملوں کے پاس رکھی لکڑی کی سٹک اٹھائی اور کمرے میں جا کر مہرو کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ دن بدن تم پھیلتی جا رہی ہو، جتنا میں نے تمہاری حرکتوں کو نظر انداز کیا ہے اتنا تم سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ کیا اس معصوم کی جان لینی تھی؟ کرتا ہوں میں تیرا انتظام کسی پاگل خانے میں۔ انہوں نے گھما گھما کر 3 چھڑیاں مہرو کی کمر پر ماری۔ مہرو کی دل خراش چیخوں نے میرا کلیجہ ہلا دیا۔ کیا کرتے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ تو بے وقوف ہے، پاگل بالکل۔ آپ کیوں دیوانے ہو رہے ہیں؟ میں نے بمشکل انہیں کھینچ کر پیچھے کیا۔ مہرو زمین پر لیٹ کر بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہی تھی۔ درد ہے، بہت درد ہے، اینٹ ماری، مان نے اینٹ ماری، بھائی نے مارا، امی درد ہے، ہی کوئی بات نہیں، سب مارتے ہیں، درد ہے امی، درد ہے، ہائے ہائے۔ اس کے دل دہلا دینے والے واویلے نے میرے جسم سے جیسے جان ہی نکال دی تھی۔ سلیمان تو اپنی تکلیف بیان کر سکتا تھا، اس کے درد کو بانٹنے والے بہت تھے، اور یہ بے زبان نہ سمجھ اظہار سے بھی قاصر۔ معلوم نہیں دوپہر سے اسے کدھر درد تھا، دوپہر سے کہہ رہی تھی درد ہے، بہت درد ہے۔ میری آنکھیں بھر آئیں اس کا تڑپنا دیکھ کر۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں آج اس کو مار ڈالوں گا۔ اس نامراد نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، صرف میں ہی کیوں اس منحوس کی خاطر اپنی خوشیاں برباد کروں؟ باقی کسی کو تو کچھ خیال نہیں۔ عفان جیسے ہانپ رہے تھے۔ اب کیا فائدہ ان باتوں کا؟ پہلے وقت تھا، اب یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ یوں اپنی نیکی کو ضائع مت کریں۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، میرا دل زمین پر مچلتی مہرو کے لیے بے اختیار رو رہا تھا۔ چلے آپ سلیمان کے پاس۔ میں نے زبردستی عفان کو باہر نکالا۔ مہرو کدھر درد ہے؟ میں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ درد ہے، بہت درد ہے، بھائی نے مارا، زور زور سے۔ کوئی بات نہیں، مہرو کو سب مارتے ہیں، درد ہے، کوئی بات نہیں امی، امی نہیں، کوئی بات نہیں، وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے آنکھیں بند کیے زاروں زار رو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ پہلے بھی روتی تھی یا میں نے آج ہی اس کے آنسو دیکھے تھے، بھل بھل سرخ آنکھوں سے نکلتے شفاف آنسو۔ مہرو اٹھو، چلو اٹھو، اوپر لیٹ جاؤ، مجھے بتاؤ کہاں درد ہے؟ میں نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ ہلی نہیں۔ درد ہے، بہت درد ہے، وہ ایک ہی گردان کیے سر کو اب گھٹنوں میں گھسائے بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ وقت کیسے گزرا اور کیسے بھاگتا چلا گیا مجھے خبر ہوئی تو اس روز، جب 19 سالہ مائرہ کے لیے پہلا پروپوزل آیا، اور پروپوزل بھی ایسا شاندار کہ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا اور ہاں کر دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ مائرہ نے ابھی تو 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے۔ عامر نے سی اے کر رکھا تھا، اس کے علاوہ اس کے والد کی 2 فیکٹریاں تھیں، ڈیفینس میں 4 کنال کا محل نما گھر تھا، اور عامر ان کا اکلوتا بیٹا۔ عامر اور اس کی والدہ نے مائرہ کو اس کی دوست کے گھر کسی فنکشن میں دیکھا تھا اور وہیں اس پر فریفتہ ہو گئے۔ بس سارا بہن، مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی، معصوم، بھولی بھالی، اور سب سے بڑھ کر جو میرے عامر کو بھا جائے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے جچے آپ نہ نہیں کریں گے۔ ان کا اصرار اس قدر شدید تھا کہ وہ ہمیں سوچنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھیں۔ عفان نے ایک ہفتہ ساری چھان بین میں لگایا اور ہاں کر دی۔ اگلے ہفتے ہی عامر کے گھر والے منگنی کی تاریخ طے کرنے آ گئے، وہ بھی صرف 1 ہفتے بعد۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، مگر اللہ کا شکر ہے مالی طور پر ہم اس قدر مستحکم تھے کہ اس طرح کے پڑھنے والے کسی بھی اچانک خرچ سے بآسانی نبٹ سکتے۔ پتہ نہیں یہ عفان کی کوئی نیکی تھی، میری خوش بختی، یا کوئی اور وجہ۔ اس وقت ہم اپنے خاندان میں معاشی طور پر سب سے بہتر حالت میں تھے۔ عفان اپنے ہی محکمے میں MD ہو چکے تھے، گھر کے ساتھ والا پلاٹ بھی ہم نے خرید لیا تھا، بلکہ اسے گھر کے ساتھ لون کے طور پر استعمال بھی کر رہے تھے۔ سلمان میڈیکل کے پہلے سال میں تھا اور سفیان FSC کر رہا تھا، اور کوئی بڑی پریشانی بھی نہیں تھی۔ اس کے برعکس عفان کے دونوں بھائی ابھی تک سیٹ نہیں ہو سکے تھے، ان کے بچے بھی تعلیمی میدان میں کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکے تھے۔ ہر سب ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس پر مستزاد مائرہ کا رشتہ، وہ بھی اتنے ٹاپ کلاس گھرانے میں۔ انہوں نے منگنی بہت دھوم دھام سے کی، ایسی منگنی نہ تو ہمارے خاندان میں پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہونے کی توقع تھی۔ میں تو پل پل اپنی بچی کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کر رہی تھی، حاسدوں کی حسد سے بچنے کی دعا۔ عفان بھائی، ہمیں شادی 2 ماہ بعد چاہیے، عامر نے بزنس ٹور پر جرمنی اور آسٹریلیا جانا ہے، اس کی خواہش ہے کہ مائرہ بھی اس کے ساتھ جائے۔ عامر کے والد نے بہت عاجزی سے درخواست کی، اور ہمیں جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ اللہ کا دیا ہے،
ہمارے پاس، اور ہم نے بھی ان کے حسب خواہش 2 ماہ میں اپنی بساط سے بڑھ کر شادی کی۔ شادی کے بعد 15 دن بعد مائرہ عامر کے ساتھ ورلڈ ٹور پر نکل گئی۔ ہر دوسرے دن اس کا فون آ جاتا تو میرا سیر و خون بڑھ جاتا، جو وسوسے دل میں تھے سو وہ بھی نکل گئے۔ 1.5 ماہ بعد دونوں واپس آئے تھے۔ دونوں کی صحت قابل رشک ہو رہی تھی۔ مائرہ کی حسین چہرے پر تو نظر نہیں چاہتی تھی۔ بس اب اللہ تعالیٰ جلد سے جلد میرے عامر کو ایک ننھا عامر عطا کر دے، میں سمجھوں گی دنیا میں سب کچھ پا لیا۔ عامر کی امی ان دونوں کے ساتھ آئی تھیں، کہنے لگیں تو میں نے دل ہی دل میں آمین کہا، اور جیسے اسی ایک دعا سے تقدیر کو ضد سی ہو گئی۔ مائرہ کی شادی کو 1 نہ 2 اکٹھے 5 سال گزر گئے، مگر اس کی گود ہری نہ ہوئی۔ دونوں مکمل طور پر صحت یاب تھے، اور علاج میں بھی کوئی کسر نہ رکھی گئی تھی۔ باہر کے ملکوں میں دونوں چیک اپ کے لیے جاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ دم درود سب ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود نہ جانے اللہ کی اس دیر میں کیا مصلحت تھی۔ امی، آنٹی کا موڈ بہت خراب رہنے لگا ہے، وہ عامر کو پریشرائز کر رہی ہیں دوسری شادی کے لیے۔ امی، میں کیا کروں؟ اس بار مائرہ آئی تو میری گود میں سر رکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ میری بچی، یہ کسی کے بس کی بات تھوڑی ہے، نہ تیرے نہ میرے، بس اللہ سے دن رات دعا ہے، وہ ضرور سنے گا، تم حوصلہ کرو۔ عامر کیا کہتا ہے؟ پہلے تو کچھ نہیں کہتے تھے، مگر اب وہ بھی ہر وقت گھر کے سناٹوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ امی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مائرہ کا اتنا سا منہ نکل آیا تھا۔ اس رات میں تہجد کے لیے اٹھی، رو رو کر اپنی بچی کے بامراد ہونے کی اللہ سے دعا کی، اور پھر یہ میرا معمول بن گیا۔ کئی ماہ گزر گئے اس کے آگے آہوزاریاں کرتے ہوئے، اور اس دن اس نے سن بھی لی۔ امی، میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ رپورٹ سے خوشی سے مائرہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی، خداوند تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کیا۔ مائرہ کا کیس بھی خاصا پیچیدہ تھا۔ پورے 9 ماہ گویا سب کی جان اٹکی رہی۔ میجر آپریشن ہوا تھا۔ آئندہ یہ ماں نہیں بن سکیں گی۔ چھوٹا عامر، ڈاکٹر نے عامر کی والدہ کی گود میں دیتے ہوئے انہیں خبردار کیا، اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت دے دی ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہم اسی کا شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گے۔ وہ ہنس کر بولی، یہ زندگی والا ہو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے بھی دل میں 100 بار آمین کہی۔ بس وہی مائرہ، اب تم جلدی سے صحت یاب ہو کر بھائی کی شادی کی تیاری کرو۔ سفیان کی منگنی کریں گے اور سلیمان کی شادی۔ اس گل گوتھنے کے انتظار میں سب کام روک رکھے تھے میں نے مائرہ کی پیشانی چوم کر کہا، کیوں نہیں امی، مجھے خود ان کی شادی کے دن کا شدت سے انتظار ہے۔ مائرہ بہت خوش تھی۔ سلیمان نے تو اپنی پسند سے اپنی کسی کلاس فیلو ڈاکٹر سائمہ کے لیے حامی بھری تھی۔ سفیان کے لیے عفان نے زیب آپی کی چھوٹی بیٹی کو چنا تھا۔ بھائی، شادی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، ہم کرا دیں، بس اوپر والا پورشن سارا گرا کر دوبارہ بنانا پڑے گا، جدید طرز کا، اس میں 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے۔ عفان نے مجھے یاد دلایا، ہاں یہ تو بہت ضروری ہے، میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد 1 2 ماہ بارشوں کا موسم تھا، اس لیے کنسٹرکشن کا کام ملتوی ہو گیا، اور ہمارا جو خیال تھا اس کام میں 1 2 ماہ لگیں گے وہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اوپر بالکل نیچے جیسا مکمل پورشن بنا تھا، ایک مکمل گھر، اور اس میں پورے 5 ماہ لگ گئے۔ اف امی، اب کمپلیٹ بھی کروائیں سب کچھ جلدی جلدی، پھر 2 ماہ بعد سرخیل کی برتھ ڈے ہے، اچھا خاصا گرینڈ فنکشن ہوگا، اور اس کی تیاری بھی سرخیل کے دادی دادا نے 1 ماہ پہلے شروع کر دینی ہے۔ پھر مجھ سے گلا مت کیجیے گا، مائرہ نے اوپر کے پورشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس تھوڑا سا کام ہے، میں سوچ رہی تھی اگلے ہفتے ہم دعوت کر دیتے ہیں، اس کے بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو جائے، کیا خیال ہے؟ بالکل نیک خیال ہے، اس میں سوچنے والی کوئی بات نہیں، مائرہ فوراً بولی۔ پورشن کی تعمیر کی خوشی بھی ہو جائے گی اور شادی کے کاموں کی ترتیب بھی۔ امی، اوپر کام رہ کتنا گیا ہے؟ بس تھوڑا سا، کمروں کی فنیشنگ ہونی ہے، پینٹ بھی شروع ہے، اور سب سے بڑھ کر زینہ تعمیر ہونے والا ہے، وہ بھی تمہارے پاپا ووڈ کا لگوائیں گے۔ ابھی اوپر جانے کے لیے عارضی زینہ لگا رکھا ہے، وہ بھی کل پرسوں تک ہٹا دیں گے۔ پہلے والی سیڑھیاں تو ختم کر دی ہیں، وہ بولی۔ ہاں ساری ٹوٹ گئی تھیں، درمیان میں 2 3 کے تو صرف سریے رہ گئے تھے، کل پرسوں اسے مکمل طور پر ہٹا دیں گے۔ چلیں اچھی بات ہے، جتنی جلدی ہو سکے سب کام مکمل ہو جائے۔ میں ذرا سرخیل کو دیکھوں، ماموں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ڈاکٹر سلیمان کو گھوڑا بنایا ہوا تھا اس نے، وہ کہتے ہوئے چلی گئی تو میں بھی کچن میں آ گئی۔ قرآن پاک ختم ہو چکا تھا۔ میری خالہ زاد آمنہ کی آواز بہت اچھی تھی، وہ اب نعتیں پڑھ رہی تھی۔ سب خوب جذب کے عالم میں سر جھکائے سن رہے تھے کہ اچانک کہیں دور سے سرخیل کے بے تحاشا رونے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر مائرہ کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ مائرہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس بچے کو پاؤں پاؤں کیا چلنا آیا، ٹکتا ہی نہیں۔ امی، سرخیل کہاں ہے؟ وہ پریشانی سے اٹھی۔ میں بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ سرخیل کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے ادھر ادھر کمروں میں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ امی، آواز اوپر سے آ رہی ہے، مائرہ خوفزدہ آواز میں بولی۔ مہرو صحن میں بیٹھی بوائے کٹ بالوں میں زور زور سے برش چلا رہی تھی۔ ہم دونوں سیڑھیوں کی طرف بھاگے اور جو نگاہ کی تو ہمارے کلیجے دھک سے رہ گئے۔ اوپر جو کمرہ اسٹور روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے، وہیں آج کل پینٹ وغیرہ کا سامان پڑا تھا۔ آگ کے شعلے ادھر سے نکل رہے تھے، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، 3 سٹیپ تو تھے ہی نہیں، لوہے کے سریے نکلے ہوئے تھے، عارضی زینہ صبح اٹھایا جا چکا تھا،
नया अभी शाम तक बंद करा जाना था और सुर्खेल की आवाज़ उसी स्टोर से आ रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि वो ऊपर गया कैसे? और फिर टूटी हुई सीढ़ियाँ फलांगना बहुत अजीब बात थी। इतने में अंदर से दूसरी खवातीन भी उठ कर आ गईं। सूरत-ए-हाल जानकर उनके भी रंग उठ गए। मायरा सीढ़ियों की तरफ लपक रही थी। "मायरा मेरी जान कैसे जाओगी? ऊपर सीढ़ियाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं, खस्ता हाल हैं, तुम गिर जाओगी।" मैं बमुश्किल उसे दबोचे खड़ी थी। "अम्मी मेरा सुर्खेल, मुझे जाने दें।" वो अपना आप छुड़ाते हुए ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। "हाय! कोई किसी को बुला कर लाए, हम लुट जाएँगे, बर्बाद हो जाएँगे।" मैंने अपना सर पीट लिया। बच्चे की तकलीफ़देह चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं और मैं मायरा को भी खोना नहीं चाहती थी। "अम्मी, अम्मी मुझे जाने दें, मेरा बच्चा, मेरा सुर्खेल।" उसके मुँह से झाग निकलने लगी। आँखों के आगे शायद अंधेरा आ गया था, वो तेवरा कर मेरी बाहों में झूल गई। वो थी भी तो बिल्कुल धान-पान सी, घर की मुलाज़िमा बाहर भागी तो थी मगर इतनी जल्दी मदद कहाँ से लाएगी? ख़वातीन चीख रही थी, रो रही थी मगर अपनी जान से दुश्मनी तो कोई भी नहीं कर सकता था। इसी वक़्त मेहरू ने अपनी जगह से एक ज़ोरदार छलांग लगाई और पहले ज़ीने पर कदम रख दिया। "मेहरू, मेहरू गिर जाओगी, मत जाओ मेहरू।" मैंने मायरा को ज़मीन पर लिटा दिया और उसके पीछे लपकी। "कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ही। रोशनी ऊपर भाभी, रोशनी में जाऊँगी, कोई बात नहीं, ही।" वो अनसुनी करती हँसी 2-2 3-3 सीढ़ियाँ फलांगती चली गई। दरमियान के तीनों ज़ीने धड़ाम से नीचे आन गिरे। मेहरू ने ऊपर वाले ज़ीने को मज़बूती से दोनों हाथों से थाम लिया, उसका बाकी का धड़ नीचे लटका हुआ था। बंदर की तरह उसने क्लांच भरी और आखिरी ज़ीने के पास पहुँच गई। दूसरे पल वो ऊपर थी। "मेहरू, मेहरू सुर्खेल को लेकर आओ, मैं तुम्हें पैसे दूँगी, 5 10 रुपए मेहरू, अच्छी मेहरू सुर्खेल को लेकर आओ।" मैं नीचे से चिल्लाई। उसने बड़े आराम से इधर-उधर देखा, चंद लम्हे खड़ी मेरी पेशकश पर गौर करती रही, फिर एकदम से भाग कर आग वाले कमरे में चली गई। "मेहरू, मेहरू!" मैं और दूसरी औरतें चीख रही थीं। चंद लम्हों बाद वो बेहोश सुर्खेल को अपनी छाती से लगाए बाहर आ गई। उसके भूरे बालों ने मामूली सी आग पकड़ ली थी। वो उन्हें लापरवाही से झाड़ रही थी। "मेहरू नीचे आओ, 3 सीढ़ियाँ तो आओ, फिर हम तुम्हें पकड़ लेंगे।" एक औरत चिल्लाई, ऊपर आग फैलती जा रही थी। "नहीं, पैसे दो, 5 रुपए, 10 रुपए, ही। ये लो पैसे, आ जाओ नीचे।" 2-3 खवातीन ने नोट हाथों में पकड़ कर दिखाए। "नहीं, नहीं आऊँगी, ही। ऊपर मज़ा है, भाभी आ जाओ, मायरा आ जाओ, ऊपर सब आ जाओ, सब जाएँगे आग में, रोशनी में, ही।" वो गोल-गोल घूम रही थी। घूमते-घूमते वो एकदम से रुकी, ज़ीने के पास आकर ज़रा-सा झुकी और सुर्खेल को नीचे उछाल दिया। 4-5 ख़वातीन बैक-वक़्त लपकीं और बच्चे को बहिफ़ाज़त अपनी बाहों में ले लिया। इसी वक़्त सुलेमान भागा-भागा आया। "मम्मा क्या हुआ मम्मा?" "मेहरू, मेहरू नीचे आ जाओ, आग बढ़ रही है।" मेरा अब सारा ध्यान मेहरू की तरफ था, जो बेफ़िक्री से हँसे जा रही थी। "सुलेमान, मेहरू को बचा लो। उसे ऐसे ना मरने देना, मैंने तुम्हारी दादी से वादा किया था।" मैं मेहरू को आवाज़ें देते हुए रो पड़ी। इसी वक़्त मुलाज़िमा साथ वालों के घर से लकड़ी की सीढ़ी ले ले आई। सुलेमान ने सीढ़ी दीवार से लगाई और तेज़ी से चढ़ता चला गया। मेहरू आग के धुएँ की वजह से बुरी तरह खाँस रही थी। सीना पकड़े दोहरी हुई जा रही थी। वो शायद गिरने को थी कि सुलेमान ने जाकर उसे सहारा दिया और अपनी बाहों में मज़बूती से जकड़ कर उसे घसीटता हुआ नीचे उतारने लगा। मैंने नीचे से सीढ़ी पकड़ रखी थी। लाहिर से मेहरू का वजूद नीचे घसीटता आ रहा था। सुलेमान उसे इसी तरह उठाए-उठाए अंदर लाउंज में ले आया। बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, मगर मुझे कुछ होश नहीं था। मैं मेहरू के ऊपर झुकी उसे दीवानों की तरह पुकारे जा रही थी। "मम्मा, मेहरू ठीक है, बस निढाल हो गई है, सो रही है। अभी उठ जाएगी, आप फ़िक्र ना करें।" सुलेमान ने स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी धड़कनें, नब्ज़ सब चेक कर डाली। "उसे तो नींद आती नहीं, ये कैसे सो सकती है मेहरू? आज तुमने इस घर को तबाह होने से बचा लिया, मायरा को बचा लिया, हम सबको। आज मुझे समझ आई कि खुदा ने कोई भी वजूद बेमकसद पैदा नहीं किया, तुम भी बेवजह नहीं हो। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, उसी तख्लीक के राज़ हम नादान क्या जाने, वो भी तो तुम जैसों को, हम जैसे होश वालों के दरमियान पैदा करके कहता है, कोई बात नहीं, इनको भी सहारो, उनको भी जगह दो। तुम्हारी तरह उनको भी मैंने तख्लीक किया है। तुम कौन होते हो मेरी तख्लीक से नफ़रत करने वाले, मज़ाक उड़ाने वाले, मुँह बिगाड़ने वाले? मेहरू, तुम अनमोल हो, इस घर का सबसे कीमती वजूद। मेहरू, आँखें खोलो, मेहरू उठो ना मेहरू।" उसके बूढ़े झुर्रियों ज़दा चेहरे पर कर्व ही कर्व था। मैं उसके सुर्ख सफ़ेद भूरे जले हुए बालों को प्यार से सहलाती इर्द गिर्द से बेनियाज बेख्तियार पुकारे जा रही थी।